يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سب ساتھیوں کو خوش آمدید قریب المجیب پروگرام میں۔ دعاؤں کا یہ سلسلہ جو ہم نے پروگرام شروع کیا ہے، ہر ہفتے اس میں مختلف ٹاپکس پہ ہم دعائیں سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، آگے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ رمضان سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور الحمدللہ ہفتہ وار ہر سیٹرڈے کے دن یہ جاری ہے۔ پچھلے ہفتے ہم نے پڑھا تھا جادو کے حوالے سے دعائیں، تو اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ آج بھی ہمارا ٹاپک جو ہے وہ جادو ہی ہے، اس کے حوالے سے دعائیں اور بہت سی انشاءاللہ مزید نالج آپ حاصل کریں گے۔ جو ہمارا طریقہ ہوتا ہے کہ ہم پچھلی کلاس کا جو ہوم ورک ہے، لفظی ترجمہ آپ سے سنتے ہیں قرآنی آیات کا، اور دعاؤں کا ترجمہ بھی سنتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے ہفتے ہمارا ہوم ورک کیا تھا، اور دیکھتے ہیں کہ کون ساتھی سنانا چاہیں گے۔ ماشاءاللہ کئی ساتھیوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں۔
ایک ہی آیت ہے، آیت ذرا بڑی ہے، تو تھوڑا تھوڑا اس طرح ہم مختلف ساتھیوں سے سن لیتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے قدسیہ صفدر آپ سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم آواز السلام آ رہی ہے؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی قدسیہ آپ کی آواز آ رہی ہے، قدسیہ نے سلام کر لیا، باقی ساتھی انشاءاللہ ڈائریکٹ شروع کریں گے۔ جی قدسیہ آپ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ سے واتبعوا شروع اور کیجئے، اعوذ باللہ سے۔ اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی ماں اس کی جو تتلو پڑھتے تھے شیاطین علی ملکی بادشاہت پر لگا کر سلیمان کی، وما کفرا اور نہیں کفرا کفر کیا تھا سلیمان نے، ولیکنہ اور لیکن شیاطین نے کفرو کفر کیا، یعلمون وہ سکھاتے تھے الناسا لوگوں کو السحر جادو، وما جزاک اور اللہ خیر کثیرہ قدسیہ، بس اتنا ہی سنوں گی آپ سے۔ تھینک یو ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے یاد کیا ہے لفظی جی۔ ترجمہ۔ آپ سادے قرآن سے سنا رہی ہیں بغیر ترجمے والے سے؟ مجھے جی امید ہے کہ سادہ میں نے یاد کر کے سنایا ہے۔ ماشاءاللہ بارک اللہ فی علمک، بہت اچھا سنا ہے، بارک اللہ۔ ٹھیک ہے تسنیم، اس سے آگے آپ سنائیے جہاں سے قدسیہ نے سنایا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما انزلہ اور جو نازل کیا علی الملکین دونوں فرشتوں پر بے بابلہ بابل میں، ہاروت اور ماروت تھے، وما یعلمان اور نہیں سکھاتے من احدن وہ کسی ایک کو، یقولا وہ کہتے ہیں انما بے شک ہم فتنۃ ہم ایک فتنہ ہے، فلا تکفر تو بس تم کفر نہ کرو، فیتعلمون اور سکھاتے ہیں منہما وہ دونوں، اور وہ دونوں سکھاتے ہیں ان کو دونوں کو، ما یفرقون جدائی ڈالیں بہی ساتھ اس کے، بین مرء وزوجہی اور اس کی بیوی میں، جزاک وما اللہ خیر کثیرہ تسنیم، بس اتنا ہی ترجمہ بہت جی اچھا یاد کیا ہوا ہے، بس تھوڑی سی ذرا سی اصلاح کی ضرورت ہے۔ جہاں بھی من ہما ہے نا یا جی کولا ہے، تو اس میں دونوں کا لفظ ضرور ایڈ دونوں کیجیے، جی دونوں ٹھیک ہے؟ دونوں اور جی وہ دونوں سکھاتے ہیں نہیں، یہ پاس کا ٹینس ہے سکھاتے نا، سکھاتے تھے، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیر کثیرہ، بارک اللہ فی علمک۔ ممتاز منتظر، اس سے آگے آپ سنائیے۔ جی بھائی۔ وما ہم اور نہیں تھے وہ بضارین نقصان پہنچاتے بہی ساتھ اس کے، من احدن کسی ایک کو، الا مگر باذن اللہ اللہ کے اذن سے، ویتعلمون اور وہ سکھاتے تھے اور وہ سیکھتے تھے ما یضرہم جو نقصان دیتا تھا جو نہیں نقصان دیتا جو ان کو نقصان دیتا تھا، ولا اور نہ ینفعہم ان کو نفع دیتا تھا، اچھا ولاقد اس میں اور یہ دیکھیں، اس میں ذرا یہ دیکھیں، ترجمہ جی تو ماشاءاللہ باقی سب اچھا یاد ہے، ایک ورڈ جو ہے نا بضارین، یہ اس کا ترجمہ ہوگا ضرر پہنچانے والے، یہ فاعلین کے وزن پر ہے نا، فاعل ہے یہ، تو یہ ورب نہیں ہے، اس میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ پہنچاتے تھے، بلکہ یہ کہ ضرر پہنچانے والے۔ والے باقی ماشاءاللہ ٹھیک ہے، ممتاز، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک۔ عظمیٰ تسکین، اس سے آگے آپ سنائیں ولاقت سے۔ ولاقت اور البتہ تحقیق، عالم ہوں وہ جانتے، بیمن اور جس نے نشترو خریدا اسے، ما لہو فی نشترو خریدا اس نے، ما لہو جو لہو نہیں ہے، فی الآخرتی آخرت میں، من خلاقن کوئی حصہ اچھا عظمیٰ ذرا رک جائیں یہیں پہ، اس کو دوبارہ دیکھیں۔ نہیں چلیے جی ایک تو یہ نشترا نہیں ہے، لمن البتہ نہیں البتہ آئے گا، ٹھیک ہے؟ جی اب سنیں آپ ذرا اسے غور سے سنیے،
لا من کا ترجمہ ہے البتہ جس نے اشترا ہو. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ پڑھیے اشترا ہو. الف پہ کوئی حرکت نہیں ہے نا، تو اگلا لفظ زبر ہے تو پہلی حرکت کیا دیں گے؟ زیر. پڑھیں اس کو اشترا ہو. عظما اپنا مائک کھولیں، سوری. پڑھیے اشترا ہو. اشترا ہو ما اشترا ہو البتہ جس نے خریدا، البتہ جس نے اس کو خریدا، ما لہو ما جو لہو نہیں ہے فی نہیں، اس الآخرت. کا ہی ترجمہ نہیں، رکے ماں کا ترجمہ نہیں ہے. ماں جو ہے نا اس کا ترجمہ یہاں پر جو ماں نہیں. نہیں ہوں ماں نہیں. اشترو خریدا اس نے خریدا اسے، ماں اسے نہیں ہے. نہیں ہے فی الآخرتی آخرت میں من لہو کا خلاقین ترجمہ کریں، لہو کا ترجمہ کریں. اس میں اس کے لیے، اس کے لیے. اس کے لیے فی الآخرتی آخرت میں من خلاقین کوئی حصہ ولا بسا اس کے جس کے لیے ما شر اس نے بیچ ڈالا بھی ہی اس بدلے اس کے تھوڑا بدلے تھوڑا سا اس کا ترجمہ مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ولا کوشش اچھی ہے آپ کی، لیکن اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے. عظما میں کسی اور ساتھی سے پڑھواتی ہوں، آپ سنیے ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ غور سے سنیں اور کوشش جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ اور بہتر کروائے گا انشاءاللہ. طاہرہ یاسمین آپ یہاں سے پڑھیے وَلَقَدْ سے. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، علموا انہوں نے جان لیا، لمن البتہ جس کے لیے اشتراہ انہوں نے خریدا اس کو، ما نہیں ہے لہو اس کے لیے فی الآخرتی آخرت میں من خلاق کوئی حصہ، وَلَبِئْسَ اور البتہ کتنا برا ہے، ما جو شرو انہوں نے بیچا، بہی ساتھ اس کے، انفسہم اپنے نفسوں کو، لو اگر وہ جانتے، کانو اگر وہ کانو تھے وہ، یا علمون وہ جانتے ہوتے، وہ جانتے. کانو کا ترجمہ کریں کاش. اچھا کانو جی، کا لو ترجمہ کاش. ٹھیک ہے، ہاں جی. اچھی کوشش ہے، اچھا ترجمہ یاد کیا ہے ماشاءاللہ. تھوڑی سی اور انشاءاللہ دہرائی کریں گے تو اور بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. قندیل آپ یہاں سے پڑھیے وما ہم بدارین سے. قندیل جی وما ہم بدارین، ٹھیک ہے. وما اور وما ہم بدارین اور نہیں وہ بدارین درر دینے والی بھی ساتھ اس کے، من احدین کسی ایک کو، الا مگر باذن اللہ اللہ کے اذن کے ساتھ، ویتعلمون اور وہ جانتے تھے، ما یضرہم کہ نہیں وہ نقصان نہیں، یضرو تکلیف دینا. یہاں پہ نہیں ترجمہ نہیں ہے ماں کا. سوری میں کوئی بات نہیں. وَيَتَعَلَّمُونَ کا ترجمہ دوبارہ کریں. وَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ سیکھتے تھے، وہ سیکھتے تھے، ما جو یضرہم وہ نقصان دیتے تھے، نہیں جو نقصان دیتا، ہم انہیں، ولا اور نہیں، ینفعہم نفع دیتا انہیں، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، عالمو جان اور البتہ تحقیق وہ جانتے، لمن اشتراہ جو وہ لمن اشتراہ البتہ جس نے خریدا اسے، ما لہو جو اس کے لیے، فی الآخرہ جو ترجمہ نہیں ہے ما جس نے خریدا اسے، ہاں نہیں، ما نہیں لہو اس کے لیے، فی الآخرت آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ. ٹھیک ہے قندیل بس اتنا ہی. جزاک اللہ خیر کثیرہ. اچھا ترجمہ یاد ہے اس کا وہ دیکھیں ذرا، آخرتے نہیں بلکہ فی الآخرتی.
ٹھیک ہے. جی عربک کو ذرا دیکھیے گا، عالمو نہیں علیمو. ترجمہ اچھا یاد ہے. اور وہ جب بعض وقت ہم ترجمہ سنا رہے تھے تو عربک کے الفاظ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی بہتر آپ نے پریکٹس کرنی ہے. بارک اللہ فی علمک. ناظرہ سرتاج آپ سنائیں گی؟ لاسٹ آپ کا ہی ہینڈ ریز ہے. ناظرہ ترجمہ سنائیں گی؟ یہاں سے سنائیں، وَلَقَدْ عَلِمُوا سے. کہاں سے باجی؟ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ سے، یہاں سے. ملکت البتہ تحقیق عالم وہ جانتے تھے، لیمن اشتراہ جو انہوں نے خریدا اشتراہ مالہ کوئی نہیں ہے، فی الآخرات من خلاق اس میں آخرت میں ان کا کوئی حصہ، ولا بیس اور کتنا برا ہے ماں جو شر انہوں نے بیچ ڈالا، بھی بدلے اس کی انفسم اپنی جانوں کے، لو کاش کان وہ ہوتے یعلمون جانتے. گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فی علمک. بس یہ والا جو حصہ ہے نا، یہ تھوڑا سا آپ سب کو کا اس میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے. میں اسے پڑھتی ہوں، اسے آپ دیکھیں کیونکہ یہ بہت اہم بات ہے. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق عَلِمُوا وہ جانتے تھے، لمن البتہ جس نے اشتراہو خریدا اسے، ماں نہیں ہے لہو اس کے لیے، فی الآخرتی آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ. جس نے جادو کو خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. بڑی سخت بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم اس سے محفوظ رکھے، نہ کوئی ہم پر جادو کرے اور نہ ہم کسی ایسے کام میں انوالو ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آیت بڑی تھی، اہم تھی، مشکل بھی تھوڑی لگی ہوگی آپ کو یاد کرنے میں، لیکن آپ نے بہت اچھی کوشش کی. اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں برکت فرمائے انشاءاللہ. اور اب ہم آتے ہیں اپنے آج کے سیشن کی طرف. جادو کے حوالے سے ہم نے انشاءاللہ جو آج پڑھنا سیکھنا ہے، اس میں ہم طریقہ ہمارا یہی ہوگا کہ انشاءاللہ ہم پہلے آج کا لیسن سنیں گے ہماری محترم استاذہ کی آواز میں. جادو سے حفاظت اور علاج کی دعائیں، یہ ٹاپک ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے ریفلیکشنز لیں گے، کویسچنز لیں، آنسر کا سیشن کریں گے آپ کے ساتھ. کافی ہوم ورک ہے جو آج ہم آپ سے شیئر کریں گے. بکس جو استاذہ بتائیں گی ان کو بھی انٹروڈیوس کروائیں گے آپ کو، ایپس بھی. اور اس کے بعد جناب ہمارا ہوگا پول ٹائم انشاءاللہ. تو آئیے سنتے ہیں، اپنی ایڈمن کی طرف چلتے ہیں. اوور ٹو یو زوہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قریب مجیب پروگرام کے سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ جادو سے بچنے کی اور جادو کے علاج کی دعاؤں کے بارے میں پڑھیں گے. اور یہ اس سلسلے کا دوسرا پروگرام ہے. پہلا پچھلے ہفتے ہم کر چکے ہیں، تو آئیے شروع کرتے ہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے کہ بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں. فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. سو اس سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ.
یقیناً میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، الحمد للہ عدد ما فی السماء، الحمد للہ عدد ما فی الارض، الحمد للہ عدد ما بینہما، الحمد للہ ملء السماء، الحمد للہ ملء الارض۔ اللہ کے لیے بہت زیادہ اور بہت پاکیزہ حمد ہے، تعریف ہے، اور وہ بابرکت ہے۔ اللہ ہی کے لیے حمد ہے ان چیزوں کی تعداد کے برابر جو آسمانوں میں ہیں، جس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ اللہ ہی کے لیے حمد ہے ان چیزوں کی تعداد کے برابر جو زمین میں ہیں اور کوئی انسان نہیں جانتا۔ اللہ ہی کے لیے حمد ہے ان چیزوں کی تعداد کے برابر جو ان دونوں کے درمیان ہیں، کتنے ستارے، سیارے، گیلیکسیز، اور اس کے علاوہ جو ہم نہیں جانتے۔ اللہ ہی کے لیے حمد ہے جو کچھ آسمان میں ہے ان سب کو بھر کر، اور اللہ ہی کے لیے حمد ہے جو کچھ زمین میں ہے ان سب کو بھر کر، یعنی اللہ کی حمد ان سب چیزوں کو بھر دے جو زمین اور آسمان میں ہے۔ اللہ کی حمد، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف زمین و آسمان کی ہر چیز کر رہی ہے، اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں اس دنیا میں حمد اور اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ امام ابن القیم کہتے ہیں اگر بندے کو دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب کچھ دے دیا جائے، یعنی ایک شخص ایسا ہو کہ جو پوری دنیا کا مالک بن جائے، پھر وہ اس پر الحمدللہ کہے، تو اللہ اس کے دل میں حمد کا جو الہام ڈالتا ہے کہ وہ اس کو توفیق دیتا ہے اس ساری نعمت کو پانے کا، وہ اس کو اس دنیا کی نعمت کے ملنے سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ یہ زیادہ بڑی نعمت ہے، یعنی ایک طرف پوری دنیا ہے کسی کو مل جائے، اور دوسری طرف یہ توفیق مل جائے کہ اس دنیا کے ملنے پر الحمدللہ کہہ دے کوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ ساری دنیا ایک طرف اور الحمدللہ کہنا ایک طرف، کیونکہ دنیا کی نعمتیں تو ختم ہو جائیں گی اور الحمدللہ کا ثواب باقی رہے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جادو کے توڑ کے سلسلے میں جو آیات قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتی ہیں وہ سورۃ یونس کی آیات ہے نمبر 81 اور 82۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ پھر جب انہوں نے رسیاں ڈالی تو موسیٰ نے کہا جو تم لائے ہو وہ تو جادو ہے، بے شک اللہ عنقریب اسے باطل کر دے گا۔ بے شک اللہ فساد کرنے والوں کا کام نہیں سنوارتا، اور اللہ حق کو اپنے کلمات سے سچا ثابت کر دیتا ہے اگرچہ مجرم ناپسند کریں۔ ان آیات کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے سامنے دعوت حق پیش کی اور اس نے انکار کیا تو پھر کھلے میدان میں آ کر مقابلہ کرنے کی بات ہوئی۔ جب فرعون نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اس کی توحید کی دعوت دینے پر مصر ہیں اور باز نہیں آتے، تو سوچا کہ جادو کے ذریعے ان کا کام ختم کیا جائے، ان کو ہرا دیا جائے۔ تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میرے پاس ہر قسم کے ماہر جادوگر لاؤ، عام جادوگر نہیں لانے، کوئی امیچور جادوگر نہیں۔ ایتونی بکل ساحر علیم، کہ جو اپنے فن کے ماہر ہوں، خوب جانتے ہوں۔ اب جادوگر فرعون کے پاس آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تمہارے پاس جو بھی لاٹھیاں اور رسیاں ہیں، جو جادو تم بنا کے لائے ہو اس کو زمین پہ پھینکو، دکھاؤ، اب اس کا مظاہرہ کرو۔ جب انہوں نے لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تو وہ لوگوں کو سانپوں کی طرح حرکت کرتی ہوئی نظر آئیں۔ اب آپ سوچیں ایک نہیں ہزاروں سانپ اگر زمین پر بیک وقت دوڑتے ہوئے نظر آئیں تو انسان کے خوف کا کیا عالم ہوگا۔ اب جو لوگ وہ تماشا دیکھ رہے تھے وہ سب بھی ڈر گئے اور متاثر بھی ہو گئے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے دل میں ڈر گئے، لیکن اللہ کے حکم سے جب انہوں نے اس کے مقابلے میں اپنا عصا پھینکا تو اس نے یکا یک ان ساری رسیوں اور لاٹھیوں کو
نگل لیا اور ختم کر دیا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو کچھ تم لائے ہو، جو تم نے پھینکا ہے، یہ تو جادو ہے، اللہ اس کو ختم کر دے گا، اور اللہ اس شخص کے عمل کی اصلاح نہیں کرتا جو زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حق کو ثابت کرتا ہے جو کہ میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے لایا ہوں، یعنی اللہ کا کلام لے کر آیا ہوں، اور اللہ اپنے کلمات اور اپنے حکم کے ساتھ حق کو باطل پر غالب کر دے گا، چاہے مجرم ناپسند ہی کیوں نہ کریں، یعنی فرعون جیسے لوگ حق کو ناپسند ہی کیوں نہ کریں، لیکن آج حق کا بول بالا ہوگا۔ تو بہرحال فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر، جب انہوں نے اپنی رسیاں لاٹھیاں پھینک دی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو تم لائے ہو یہ تو سحر ہے، یہ جادو ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جادو کا اثر بہرحال انسان پر ہوتا ہے کہ انسان کو چیز کی حقیقت اور ماہیت کچھ اور نظر آنے لگتی ہے جو کہ اصل میں ہوتی نہیں ہے۔ اسی طرح جادو کے وقت جو کلمات یا کوئی منتر ایسے پڑھے جاتے ہیں اس کا اثر بھی انسانی جسم پر ہوتا ہے، اور یہ بیماری کی ایک قسم ہوتی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے کے لیے اللہ کا کلام کافی ہے، اور اس کا توڑ بھی اللہ کے کلام کے ساتھ ہی کرنا چاہیے۔ اسی لیے انہوں نے فرمایا ان اللہ سیبطلہ، یقیناً اللہ اس کو ضرور باطل کر دے گا، اس کو ختم کر دے گا، یعنی کلی طور پر مٹا دے گا، کیونکہ یہ خیال نہیں تھا، یہ ایک حقیقت تھی، حق تھا۔ اور باطل جو ہے اس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، وہ تو جانے ہی کے لیے ہوتا ہے، اسے تو جانا ہی ہوتا ہے، وہ زمین میں یا کسی بھی جگہ پر جم نہیں سکتا۔ وقتی طور پر اس کا اثر ہوتا ہے لیکن وہ راسخ نہیں ہوتا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ پورا یقین تھا، اور یقین کے ساتھ انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ اس کو باطل کر دے گا، کیونکہ انہیں وحی کے ذریعے یہ بتا دیا گیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آئے گی اور یہ سارا ختم ہو جائے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کلام اللہ کا پڑھنے والا جتنی یقین اور کنوکشن کے ساتھ کوئی کلام پڑھے گا جادو کے توڑ کے لیے، اتنی ہی زیادہ اس کی تاثیر ہوگی۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ مفسدین کے عمل کی اصلاح نہیں کرتا، یعنی فسادیوں کی اصلاح نہیں کرتا۔ یعنی سب سے پہلے تو جادوگر ہے، اور اس کے بعد جو بھی لوگ زمین میں فساد کریں، جو بھی لوگ بگاڑ پیدا کریں، اللہ تعالیٰ ان کا حق پر ہونا ثابت نہیں کرتا، ان کا فساد معلوم ہو ہی جاتا ہے۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ اپنے کلمات، اپنے کلام کے ذریعے حق کو سچا ثابت کر دیتا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، خواہ مجرم اس کو ناپسند کریں۔ ابن ابی سلیم کہتے ہیں، یعنی انہیں یہ روایت پہنچی کہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ ان آیات میں شفا ہے، یعنی اگر کسی کو یہ شک ہو کہ اس پر جادو ہوا ہے تو ان آیات کو پڑھنا چاہیے، ان میں شفا ہے۔ آپ ایک برتن میں پانی لیں، اس پر سورۃ یونس کی یہ آیت پڑھیں، پھر اس پانی کو جادو زدہ شخص کے سر پر بہا دیں، یعنی اس کو اس سے نہلا دیں، تو اس سے اس کا توڑ ہو جائے گا۔ تو یہ جو آیات ابھی پڑھی گئی سورۃ یونس کی، ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جادو کا سیکھنا اور سکھانا جو ہے ایک باطل کام ہے، حرام کام ہے۔ پھر یہ کہ جادوگر جو ہے وہ زمین میں فساد برپا کرتا ہے، گھروں کو بگاڑتا ہے، انسانوں کو تکلیف دیتا ہے۔ پھر یہ کہ حق کو ثابت کرنے کے لیے دشمن کا مقابلہ کرنا جائز ہے۔ پھر یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ فساد کا انجام تباہی اور بربادی ہی ہوتا ہے، اور جب بھی حق باطل کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے تو حق فتح یاب ہوتا ہے اور باطل بالآخر مٹ جاتا ہے۔ اسی مضمون سے ملتی جلتی ایک اور آیت ہے جو سورۃ طٰہٰ میں آتی ہے، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اور اسے ڈال دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، وہ نگل جائے گا جو کچھ انہوں نے بنایا ہے، بے شک جو کچھ انہوں نے بنایا ہے وہ ایک جادوگر کی چال ہے، اور جادوگر فلاح نہیں پا سکتا جہاں کہیں سے وہ آئے، جہاں سے بھی آئے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ یقین ہونا چاہیے دل میں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، القی پھینک دو، ڈال دو، کیا ما فی یمینک جو تمہارے دائیں ہاتھ میں، کیا عصا جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزے کے طور پر عطا کیا تھا، تلقف نگل جائے گا، ہڑپ کر لے گا، یعنی تیز رفتاری کے ساتھ وہ اس کو نگلتا چلا جائے گا، مہارت کے ساتھ اس کو پکڑ لے گا، ما صنعوا جو انہوں نے جادو بنا رکھا ہے، انما صنعوا کید ساحر، یہ تو ساحر کا کرتب ہے، ساحر کی چال ہے جو کچھ انہوں نے دکھایا ہے۔ اس کا تعلق حقیقت سے نہیں،
اس کا تعلق فریب نظر سے ہے، یعنی جادوگر جو کرتا ہے وہ نظر کو دھوکہ دیتا ہے، چیز کی ماہیت نہیں بدلتی، وہ رسی اصل میں سانپ نہیں بنی تھی، یہ صرف ایسا کلام پڑھا تھا انہوں نے کہ جس سے دیکھنے والوں کی نگاہ کو دھوکا ہو گیا تھا، وہ رسیوں کو سانپ سمجھ رہے تھے۔ انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور یہ عمومی بات کی گئی کہ ساحر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کے مقابلے میں اللہ کا کلام جو ہے وہ حق ہے، جو اس ساحر کی چال کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ قرآن مجید تو سارے کا سارا ہی شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے۔ لیکن ہر انسان کا مزاج الگ ہوتا ہے، کسی پہ کوئی آیت اثر کرتی ہے، کسی کو کوئی آیت فائدہ دیتی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو کسی خاص پیغمبر کا ذکر جب آتا ہے تو ان کا دل پگھلنے لگتا ہے، کسی خاص پیغمبر کا ذکر آتا ہے تو ان کے اندر ایک طاقت آنے لگتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو کیفیت اور طرح ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کیفیت اور طرح ہوتی ہے، نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو کیفیت اور طرح ہوتی ہے۔ آپ سب کے دلوں میں ایک امیج ہے نا ان سارے پیغمبروں کی کہانیاں سننے کے بعد، اور آپ نے ان کا ایک حلیہ اور ایک نقشہ بھی اپنے دماغ میں رکھا ہوا ہے۔ تو جب ان کا ذکر آتا ہے تو انسان کا دل اور انسان کی روح جو ہے ایک مختلف طرح ریئیکٹ کرتی ہے، اس لیے کسی پر کسی طرح کا دم اثر کر جاتا ہے، کسی پر کسی طرح کا دم اثر کر جاتا ہے، یعنی اس میں بہت ورائٹی ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ ایک ہی دم سب کو فائدہ دے۔ تو یہ رقیہ کرنے والے پر ہوتا ہے کہ وہ مریض کی حالت دیکھ کر، اس کی کیفیت کو دیکھ کر آیات کا چناؤ کرتا ہے، اور وہ ایک کے بعد ایک چیز پڑھتا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈالتا ہے، اور پھر اس کو شفا ہو جاتی ہے۔ عام طور پر جب ہم سنتے ہیں کسی کے بارے میں کہ اس پہ جادو کا اثر ہو گیا تو ہم کہتے ہیں سورۃ البقرہ پڑھو۔ سورۃ البقرہ بچاؤ کا ذریعہ تو ہے، لیکن سورۃ البقرہ کا پڑھنا ضروری نہیں کہ اس سے علاج بھی ہو جائے سارا۔ بعض لوگوں کو پورا قرآن مجید پڑھنا پڑتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک کسی کا تجربہ تھا، وہ جو بھی اس قسم کی بیماری میں مبتلا ہوتا تھا اس کو کہتے تھے کہ تم 3 دن میں پورا قرآن ختم کرو، 10 پارے روز، اور اگر کوئی شخص بیمار ہوتا تو اس کے بعد اس کو قے شروع ہو جاتی، اس کے اندر سے ایسی چیزیں برآمد ہونے لگتی کہ جس کے بعد شفا ہو جاتی۔ تو بعض لوگوں کو پورا قرآن پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور بار بار قرآن سننے کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ سورۃ الرحمن سے شفا پا جاتے ہیں۔ اس کا ایکسپیرینس تو بہت لوگوں نے کیا ہے، کیونکہ اس میں رحمان کی رحمت کا ذکر ہے، رحمان کی نعمتوں اور عنایتوں کا ذکر ہے کہ رحمان نے کیا کچھ بنایا ہمارے لیے، اور ہم ان نعمتوں کو جھٹلا نہیں سکتے۔ تو جادو میں بھی کلمات ہوتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں علاج میں بھی قرآن کے جو کلمات ہوتے ہیں وہ انسان کو فائدہ دیتے ہیں۔ بہرحال میں تھوڑا سا مختصراً جادو کی حقیقت پر بھی بات کروں گی۔ جادو ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے، انسان کے جسم پر انسان کی سوچ بہت اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر آپ ہر وقت کوئی منفی بات سوچتے رہیں، پریشانی کی بات سوچتے رہیں، تو آپ کے چہرے پر پریشانی کے اثرات نظر آنے لگتے ہیں۔ اگر آپ دل سے خوش ہوں تو آپ کے چہرے پر ایک خوشی نظر آنے لگتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی غم لاحق ہے تو وہ بھی آپ پر نظر آتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، تو آپ کی آنکھوں میں اور طرح کا کانفیڈنس اور چمک ہوتی ہے، ایک اور طرح کی روشنی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہیں یا اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تو آپ کی آنکھیں خالی خالی ہوں گی، اور طرح کے اثر ہوگا اس میں۔ یعنی صرف مختلف لوگوں کی شکل دیکھ کر آپ پہچان سکتے ہیں کون خوش ہے، کون رنجیدہ ہے، کون کیسا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کے خیالات کا عکس ہوتا ہے، یعنی ہمارا چہرہ جو ہوتا ہے وہ ہمارے خیالات کا آئینہ ہوتا ہے، جو ہمارے دل پر گزر رہی ہوتی ہے وہ ہمارے چہرے پر بھی آ رہا ہوتا ہے۔ تو جادو میں بھی ایسی ہی چیزوں سے مدد لی جاتی ہے کہ جو انسان کے نفس سے گزر کر اس کے جسم کو متاثر کر دیتی ہیں۔ یعنی نفس تو متاثر ہوتا ہی ہے، لیکن جسم پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ بعض اوقات رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بعض اوقات جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، بعض اوقات کوئی بخار کی کیفیت ہو جاتی ہے، بعض اوقات انسان کے جسم میں درد شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی مختلف لوگوں پر اس کا مختلف طرح سے اثر ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں یہ کووڈ ہی ہے، کیا کووڈ جن لوگوں کو وہ سب کے سمٹمز ایک جیسے تھے؟ نہیں، ہر ایک کی ایک الگ کہانی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کا جسم کا کوئی حصہ کمزور ہے، کسی کا کوئی۔ تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے جسم کا کوئی حصہ متاثر ہوتا ہے، ویک ہونے لگتا ہے ایکسرسائز نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی
تو بعضوں کا جو وائرس ہوتا ہے یا کوئی بیکٹیریا ہوتا ہے یا ٹاکسن جو ہوتے ہیں یا ایسے کلام جو ہوتے ہیں وہ اس خاص حصے کو جا کے اٹیک کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ حصہ قبول کر رہا ہوتا ہے بیماری کو، اور باقی ریپیل کر رہے ہوتے ہیں، فائٹ کر رہے ہوتے ہیں. امیونٹی لو ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، سردی، گرمی، ٹھنڈک، لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں، ہر چیز آپ کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہوتی، آپ سینسیٹیو ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ کی اسپرچل امیونٹی اور فزیکل امیونٹی اسٹرانگ ہو تو آس پاس کچھ بھی ہوتا رہے آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو بڑی سے بڑی بات کہہ دیں ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو کچھ نہ کریں صرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ ہی لیں تو رونے بیٹھ جاتے ہیں. بہرحال جادو جو ہے یہ جسم اور دل دونوں پر اثر کرتا ہے. ابن قدامہ کہتے ہیں یہ کچھ عزائم یعنی کلمات، دم جھاڑ کے الفاظ اور گرہیں ہوتی ہیں جو دلوں اور جسموں پر اثر انداز ہوتی ہیں، تو ان کی وجہ سے جادو زدہ شخص بیمار ہو جاتا ہے اور کبھی ہلاک بھی ہو جاتا ہے، یعنی کبھی اس کی شدت ہو تو مر بھی سکتا ہے. اس کی وجہ سے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی بھی ڈال دی جاتی ہے، اور شوہر اور بیوی میں سے کسی ایک کو فریق ثانی سے جنسی تعلق سے بھی کاٹ دیتا ہے. یعنی کئی طرح کے اثرات ہوتے ہیں لوگوں پر. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں شیطان خود اپنی ذات میں خبیث ہے، تو جب عزائم یعنی منتر پڑھنے والا اور روحانی جادو کی کتابیں پڑھنے والا، اس طرح کی دوسری چیزیں پڑھنے والا ایسی چیزوں کے ساتھ شیاطین کا تقرب حاصل کرتا ہے جس کو شیاطین کفر اور شرک میں سے پسند کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ چیزیں رشوت کے قائم مقام ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ شیطان اس انسان کے اغراض و مقاصد کو پورا کر دیتے ہیں. جیسے انسان کسی کو مال دیتا ہے تاکہ وہ اس کی خاطر کسی کو قتل کر دے، جیسے کئی لوگ کرائے کے قاتل ہوتے ہیں نا، یا یہ کہ کسی کو پیسے دیتا ہے کہ کسی لڑکے یا لڑکی کو اغوا کرنا ہے غلط کاموں میں. تو اسی طرح لوگ جنات کو بھی کوئی ایسے گناہ کر کے خوش کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ انسان کی مدد کرتے ہیں اس غلط کام میں، جادو وغیرہ کرنے میں. مثلا ناپاک چیزوں کے ساتھ قرآن لکھتے ہیں، کبھی کلام اللہ کے حروف کو الٹا لکھتے ہیں، اور کبھی خون یا نجاست کے ساتھ یا اس طرح کی چیزوں کے ساتھ عمل کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں یا دین کے بارے میں یا قرآن کے بارے میں غلط باتیں بولتے ہیں تاکہ شیطان خوش ہو جائے. اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ شیطان کو خوش کرنا، اور جب شیطان خوش ہو جائے تو پھر وہ اس شخص کے جو کلمات ہوتے ہیں یا جادو ہوتا ہے وہ کرنے کے لیے اس کے مددگار بن جاتے ہیں. وہ اس انسان کے جسم کے اندر گھس کر اس کو نقصان دیتے ہیں، کیونکہ یہ تو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے نا، شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے. یعنی اس کو یہ آزادی ہے کہ اگر ہم نے اذکار نہیں کیے ہوئے، ہم قلعے میں نہیں ہیں، ہم نے پروٹیکشن نہیں اپنی کی ہوئی، تو وہ ہمارے جسم میں بھی گھس سکتے ہیں اور پھر کوئی پین کریٹ کر سکتے ہیں، کوئی تکلیف کریٹ کر سکتے ہیں، اور کئی بیماریاں اس کا نتیجہ ہو سکتی ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ جادو کا اثر ان لوگوں پر بھی ہو جاتا ہے جو اذکار نہیں کرتے، اور ان پر بھی ہو سکتا ہے جو اذکار کرتے ہیں. یعنی بعض اوقات نیک سے نیک آدمی پر بھی جادو کا اثر ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے فضل سے وہ دور بھی ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو گیا تھا. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا تھا. اس کا آپ پر یہ اثر ہوا تھا کہ آپ کو خیال ہوتا کہ آپ اپنی بیویوں کے پاس گئے، حالانکہ آپ نہیں گئے ہوتے تھے. سفیان ثوری کہتے ہیں جب اس کا یہ اثر ہوا تو یہ جادو کی سب سے سخت قسم ہے. یعنی اس کے بھی لیولز ہیں، کوئی معمولی درجے کا جادو ہوتا ہے اور کوئی بہت شدید جادو ہوتا ہے. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا تو وہ بہت شدید قسم کا تھا. اس کے توڑ کے لیے آپ نے کیا کیا تھا؟ اللہ سے مدد مانگی تھی، اللہ کی طرف رجوع کیا تھا، اللہ سے دعائیں کی تھی. بعض روایت میں آتا ہے 3 مہینے یا بعد میں 6، یعنی کہ کچھ عرصہ تک آپ اس کے اثر میں رہے تھے، اور اس دوران پھر آپ اللہ سے پوچھتے رہے کہ مجھے کیا ہوا ہے، میری مدد کیجیے. ہمیں اگر کوئی پتا چلے کہ ہمیں کوئی ایسی تکلیف ہے کہ جو نہ کسی ٹیسٹ میں پتا چل رہی ہے، نہ کچھ کوئی ایسی انہونی بیماری ہے کہ جس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی، ہم کیا کرتے ہیں پھر اس کے بعد؟ جادوگروں کے پیچھے چل پڑتے ہیں، کاہنوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں. ہم دعا نہیں کرتے، ہم اللہ سے مدد نہیں مانگتے. اسی لیے میں نے یہاں پاز کیا کہ یہ بات ہم اپنے اندر راسخ کر لیں کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو سب سے پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف رغبت کرے. پیغمبر سارے یہی کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب ان کو کوئی مشکل آتی تھی تو وہ نماز کی طرف دوڑتے تھے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم خوب اللہ سے دعائیں کریں اور پوچھیں کہ یا رب تو مجھ پہ واضح کر دے مجھ میں ہوا کیا ہے. حدیث کے الفاظ سنیے. پھر آپ نے فرمایا اے عائشہ تمہیں معلوم ہے
اللہ سے جو بات میں نے پوچھی تھی کہ مجھے کیا ہے، اللہ نے اس کا جواب دے دیا ہے. ان پر تو وہی آتی تھی، ہمیں کوئی خواب آ سکتا ہے، ہمیں کو قرآن کی کسی آیت سے جواب مل سکتا ہے، ہمیں کسی انسان کی کسی بات سے جواب مل سکتا ہے. فرمایا میرے پاس 2 آدمی آئے، ایک میرے سر کے پاس بیٹھ گیا اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس. فرشتے ہوں گے. میرے سر کے پاس بیٹھنے والے نے دوسرے سے کہا ان صاحب کا کیا حال ہے؟ دوسرے نے جواب دیا ان پہ جادو کر دیا گیا ہے. اس نے پوچھا کہ کس نے ان پہ جادو کیا ہے؟ جواب دیا لبید بن عاصم نے، جو یہودیوں کے حلیف بنی زریق میں سے ایک منافق شخص ہے. اس نے پوچھا ان پر کس چیز میں جادو کیا گیا ہے؟ جواب دیا کہ کنگھی اور اس سے جھڑنے والے بالوں میں. اس نے پھر پوچھا جادو کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا نر کھجور کے خوشے میں جو زربان کے کنویں کے اندر رکھے ہوئے پتھر کے نیچے دفن ہے. اب وہاں کوئی انسان تو لے کے نہیں پہنچا ہوگا، جنات کے ذریعے رکھوایا گیا ہوگا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لے گئے اور جادو اندر سے نکالا. پھر آپ نے فرمایا یہی وہ کنواں ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا، اور اس کا پانی مہندی کے نچوڑ جیسا سرخ تھا، یعنی زنگالا تھا نا، زنگ لگ چکا تھا، پرانا کنواں تھا، کوئی ادھر جاتا ہی نہیں تھا. تو انہوں نے ایسی جگہ ڈھونڈی کہ کسی کو خیال بھی نہ آئے. اور اس کے کھجور کے درخت شیطانوں کے سروں جیسے تھے، جو اس کے آس پاس اگے ہوئے تھے. پھر وہ جادو کنویں میں سے نکالا گیا. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا آپ نے اس جادو کا توڑ کیوں نہیں کرایا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے شفا دی، اب میں لوگوں میں سے کسی پر شر کو نہیں پھیلانا چاہتا. اور شفا پھر معوذتین کے ذریعے آپ کو نصیب ہوئی. تو آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تکلیف آئی عملی طور پر، کیونکہ اس معاملے میں 2 ایکسٹریمز ہیں جادو کے ماننے نہ ماننے کے معاملے میں. کچھ لوگ ہر چھوٹی بڑی چیز کو جادو قرار دیتے اور کچھ لوگ سرے سے نہیں مانتے. میں جانتی ہوں کچھ ایسے لوگوں کو، وہ کہتے ہیں ہم جادو پہ بلیو نہیں کرتے، جادو کوئی چیز نہیں ہے. اور اگر کوئی جادو کی وجہ سے کسی تکلیف میں مبتلا ہے تو کہتے ہیں یہ ایسے ہی بہانے کرتے ہیں کہ ان کو یہ تکلیف ہے وہ تکلیف، کچھ نہیں ہے ان کو، یہ نہیں ہو سکتا. نہیں، پاسبلٹی ہے تو علاج کرانے میں کوئی حرج نہیں. اور اللہ کے کلام سے اگر آپ علاج کراتے ہیں تو اللہ کا کلام ہے، آپ کو کیا نقصان دیتا ہے؟ اگر فائدہ نہ بھی ہوا اول تو ہوگا، اور وہ جتنا آپ کو یقین ہے نا اس کے مطابق ہی فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ بھی ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے، یہ ایک نفسیاتی علاج ہوتا ہے. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار ہو گئی اور ان کی بیماری کا دورانیہ بہت لمبا ہو گیا، یعنی بیماری ختم ہی نہیں ہو رہی تھی. اسی دوران مدینہ میں ایک طبیب آیا. حضرت عائشہ کے بھتیجے اس کے پاس گئے اور اس سے حضرت عائشہ کی بیماری کے متعلق پوچھا کہ یہ سمٹمز ہیں، انہیں کیا ہے. اس نے کہا تم جس عورت کی یہ کیفیت بتا رہے ہو اس پر تو جادو کیا گیا ہے، اس پر اس کی باندی نے جادو کرایا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کو غیب کا علم کیسے ہو گیا؟ غیب کا علم نہیں ہوتا، وہ جو سمٹمز ہوتی ہیں ان سے چیز پتہ چلتی ہے. اس باندی نے اقرار کر لیا کہ ہاں میں نے آپ پر سحر کروایا ہے. کیونکہ یہ لوگ ماہر ہوتے ہیں نا، انہوں نے اتنے کیسز دیکھے ہوتے ہیں، اس سے وہ اتنا کچھ لرن کر چکے ہوتے ہیں، وہ اپنے تجربے کی بنا پہ بولتے ہیں، غیب کے علم کی بنا پر نہیں. کیونکہ بعض لوگ قرآن سے بھی علاج کرتے ہیں تو وہ تھوڑا سا آپ کو اشارہ دے دیتے ہیں کہ یہ نظر لگ رہی ہے، یہ جادو کی قسم ہے، یا وٹ ایور جو بھی ان کا تجربہ ہوتا ہے. تو آپ کہتے ہیں ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ کوئی غیب کا علم رکھتے ہیں؟ بالکل نہیں غیب کا علم رکھتے، لیکن بعض اوقات تجربے سے یہ باتیں پتہ چلتی. جیسے عام حکیم بھی ہوتے ہیں، پہلے زمانے میں لیبارٹریز کہاں ہوتی تھی؟ کوئی بلڈ ٹیسٹ ہوتے تھے لوگوں کے؟ کچھ بھی نہیں ہو. وہ کہاں سے پتا چلتا تھا؟ وہ کہتے تھے اس میں خون کی کمی ہے، ریڈ سیلز کم ہے، اس کو صفرا ہے، اس کو فلاں ہے، اس کو فلاں ہے، اس کو اعصابی کمزوری. وہ آنکھوں کا رنگ دیکھ کر، چہرے کی حالت دیکھ کر، نبض دیکھ کر، سمٹمز پوچھ کر. ہومیوپیتھک میں تو آپ دیکھیں سارا علاج ہی اونلی سمٹمز بیسڈ ہے کہ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے، کیا اچھا نہیں لگتا، بھوک لگتی ہے کہ نہیں لگتی، پیاس لگتی ہے یا نہیں لگتی. وہ تو اتنی چھوٹی باتیں پوچھتے ہیں تو اس کی بنا پر پھر وہ دوائی سجیسٹ کر دیتے ہیں. تو وہ دوا جو ہوتی ہے وہ ٹیسٹڈ ہوتی ہے، جیسے کسی کو کھلائے گی تو اس کے اندر کیا چیزیں پیدا ہوئی تو پھر اسی سے اس کا توڑ بھی کرتے ہیں. تو بہرحال اس باندی نے اقرار کر لیا اور کہا میں نے آپ پہ سحر کیا، میں چاہتی تھی کہ آپ فوت ہو جائیں تو میں آزاد ہو جاؤں، کیونکہ حضرت عائشہ نے اس سے کہہ رکھا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گی. ان قریب کے کسی شخص نے کیا نا جو عرب کی خدمت میں ہے، یعنی جادو کی یہ قسم کوئی دور والا آ کے نہیں کر سکتا. انہوں نے پوچھا ہوگا کون رہتا ہے ساتھ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو چکے، ان کے ساتھ کون رہتا ہے، ان کے گھر میں کون رہتا ہے؟ تو یعنی کہ وہ جادو کی جو سمٹمز، جو بیماری کی سمٹمز ہوتی ہیں نا، اس سے وہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کس درجے کا جادو ہے، سخت ہے یا ہلکا ہے، یا کوئی قریب والا کر سکتا ہے یا دور والا کر سکتا ہے. تو وہ بتایا گیا ہوگا کہ گھر میں فلاں ہے، تو کہا کہ اسی کا کام ہے. اور پھر اس سے پوچھا گیا تو بات بھی سچ نکلی.
حضرت عائشہ نے حقیقت سامنے جب آئی تو فرمایا اس باندی کو عرب میں سب سے طاقتور لوگوں کے ہاتھ بیچ دو اور اس کی قیمت اس جیسی ایک باندی پر خرچ کر دو، یعنی کسی کو دے دو۔ بہرحال جادو کرنا جو ہے ہمارے دین میں حرام ہے اور اس کو کفر بھی کہا گیا ہے۔ اہل کتاب جو تھے وہ اللہ کی کتاب چھوڑ کر جادو کے پیچھے پڑ گئے تھے، وہ جادو اور شیطان پر ایمان رکھتے تھے۔ بہرحال جادو کرنا جو ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ 7 گناہ جو ہیں وہ ہلاک کرنے والے ہیں، اور ان میں سے ایک جادو سیکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تباہ کرنے والی چیزوں سے بچو، اللہ کے ساتھ شرک کرنے اور جادو کرنے کرانے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جادو کرنے اور کروانے والا ہم میں سے نہیں، یعنی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یعنی مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا۔ پھر اسی طرح علم نجوم کو بھی جادو کی ایک قسم قرار دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے علم نجوم میں سے کچھ حاصل کیا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا، جتنا زیادہ سیکھے گا اتنا ہی زیادہ جادو میں مبتلا ہوگا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں ستاروں سے بھی کچھ مدد لی جاتی ہے، کچھ حساب کتاب رکھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عادی شرابی، یعنی جو مرتے دم تک شراب نہ چھوڑے، جادو پر ایمان رکھنے والا، یعنی کرنے کرانے والا یا سیکھنے والا یا سکھانے والا، اور قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ہاں اگر لا الہ الا اللہ پڑھتا تو ہو سکتا ہے کہ پھر سزا بھگت کے جائے، اللہ رحم کر دے۔ اسلام میں جادو کرنے والی کی سزا کیا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، چھوڑا نہ جائے، تاکہ اس مرض کا خاتمہ کیا جائے، کیونکہ اگر وہ زندہ رہا تو ہو سکتا ہے خود نہ کرے، کسی اور کو سکھا دے۔ اور جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے نا کہ اس کا جادو چلتا ہے یا یہ جادو کرنے کا لوگ نہیں اس کو چھوڑتے، اور پھر وہ واپس پلٹ آتا ہے اسی چیز پر۔ وجالہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حضرت عمر کا خط ان کی وفات سے 1 سال پہلے آیا، اس میں لکھا تھا ہر جادوگر کو قتل کر دو۔ حضرت عمر نے حکم دیا تھا، تو ہم نے ایک دن میں 3 جادوگر مار ڈالے۔ جادو کرنے کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، عموماً دشمنی، حسد، رنجش یا کسی سے انتقام لینے کے لیے جادو کیا کرایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ دوسرے کو کسی ذہنی یا جسمانی بیماری میں مبتلا کر دیا جائے، کوئی کسی کام کے قابل نہ رہے۔ یا اگر کچھ لوگ مل کے کوئی بزنس کر رہے ہیں اور وہ بزنس بہت فلرش کر رہا ہے تو دوسروں کو حسد ہو جاتا ہے کہ ان کو توڑو، آپس میں ان کے درمیان پھوٹ ڈالو تاکہ یہ الگ الگ ہو جائیں گے تو یہ کام کاروبار بھی بیٹھ جائے گا۔ اسی طرح میاں بیوی میں تفریق ڈالنا، والدین اور اولاد کے بیچ میں لڑائیاں ڈلوانا، پڑوسیوں میں فساد، دوستوں میں جدائی، بہن بھائیوں کے بیچ میں نفرت، رشتوں، اولاد یا کاروبار میں رکاوٹ یا بندش ڈالنا، یہ عام طور پر جادو کے مقاصد ہوتے ہیں۔ پھر جادو کی کئی اقسام ہیں۔ کچھ جادو انسان کو مار ڈالتے ہیں، یعنی ایسی بیماری لگ جاتی ہے انسان کو کہ وہ سروائیو بھی نہیں کر سکتا۔ کچھ صرف بیمار کر دیتے ہیں۔ کچھ جادو انسان کی عقل کو ختم کر دیتے ہیں۔ کچھ جادو انسان کے جسم کے کچھ حصوں کو بے حس بے حرکت کر دیتے ہیں۔ کچھ جادو ایسے ہیں کہ جو انسان کے حواس میں تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں، یعنی چیز کچھ ہوتی ہے اس کو کچھ اور ہی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ متحرک چیز کو ساکن دیکھتا ہے، ساکن کو متحرک دیکھتا ہے۔ کچھ جادو محبت کھینچ لاتے ہیں، کچھ جادو نفرت کی وجہ بنتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سارے جو جادو کی اقسام ہیں ان کے نام بھی ہیں، جیسے سحر تفریق، سحر محبت، سحر تخیل، سحر جنون، سحر خمول جس میں صرف کاہلی سستی ہوتی ہے، سحر حواتف جس میں متاثر شخص چیختا پکارتا ہے، چیخیں مارتا ہے، سحر امراض مختلف بیماریاں جیسے مرگی وغیرہ ہوتی ہے، سحر استحاضہ یعنی خواتین کو پیریڈز ختم ہی نہیں ہوتے۔ پھر جادو کی علامات بعض آہستہ آہستہ شروع ہوتی ہیں، بعض ایک دم اسٹرانگ آتی ہیں، جیسے سستی، گھبراہٹ، خاموشی، تنہائی کی عادت، کسی سے نہیں ملنا، کسی سے بات نہیں کرنی، ذہنی انتشار، حد سے زیادہ چڑچڑا پن، ذرا سی بات پہ بڑک اٹھنا، کسی کام میں دل نہ لگنا، نماز روزہ عبادت چھوڑ دینا، بغیر کسی بیماری اور وجہ کے سر چکرانا، ڈراؤنے خواب آنا، خواب میں بھی رونا، چیخنا، چلانا، خون کے چھینٹے اور کپڑوں کو کٹا ہوا پانا، خامد بیوی کے درمیان آپس میں کوئی کشش محسوس نہ کرنا، بغیر کسی وجہ کے رشتہ داروں کا آپس کے معاملات میں بگاڑ ہو جانا، یعنی ایک دوسرے سے ملنا جلنا چھوڑ دینا۔ تو یہ اس کی ظاہری علامات ہوتی ہیں۔ اب یہ ہے کہ اس شر سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ جن اور انسان دونوں ہی انسان کے دشمن ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے، اللہ پر بھروسہ کرے، اور دل میں یہ خیال نہ لائے اور یہ وہم نہ لائے کہ مجھے پر کوئی جادو کر دے گا، بلکہ اللہ پہ توکل کرے، اللہ کی پناہ لے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ اگر مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں جو محبوب بندہ ہوتا ہے، اگر وہ کسی سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ دے دیتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت، حدیث میں آتا ہے احفظ اللہ یحفظ کا،
تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ نمازوں کی حفاظت، یعنی جو نمازوں کی حفاظت کرتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں ہوتا ہے، اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، خصوصاً نماز فجر کی حفاظت۔ اسی طرح اشراق کا پڑھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، اے ابن آدم تو دن کے پہلے حصے میں میرے لیے 4 رکعتیں پڑھ لیا کر، میں اس دن کے آخری حصے تک تیری کفایت کروں گا۔ پھر طہارت کا خیال رکھنا، یاد رکھیے یہ جنات اور یہ شر اور شیاطین اور یہ جادو کے اثرات ان لوگوں پر زیادہ ہوتے ہیں جو پاک صاف نہیں رہتے، اپنے ڈرٹی بالوں کو صاف نہیں کرتے، اپنے استنجا کا صحیح اہتمام نہیں کرتے، یا نہاتے نہیں ہیں، یا صاف کپڑے نہیں پہنتے، یا اندھیرے میں رہنا پسند کرتے ہیں، یا سیاہ رنگ ان کو بہت پسند ہوتا ہے کیونکہ سیاہ رنگ کے اوپر شیاطین زیادہ آسانی سے کام کر لیتے ہیں۔ پہلے بھی حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی کہ جب انسان سو کر اٹھے تو اپنے ناک کو خوب جھاڑے، کیونکہ شیطان جو ہے ناک کے بانسے پر رات گزارتے ہیں۔ پھر صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں، سونے جاگنے کے اذکار کی پابندی، وہ بھی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے۔ بیت الخلاء میں جاتے ہوئے دعا پڑھیں، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، کیونکہ جس کام میں بسم اللہ ہو جاتی ہے تو شیطان وہاں سے نکلتا جاتا ہے، وہ اس میں داخل نہیں ہو سکتا، شامل نہیں ہو سکتا۔ جیسے انسان اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولے، کھانا کھانے لگتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر کھائے، اور اسی طرح لائٹ آف کر رہا ہے، لائٹ آن کر رہا ہے، کوئی چیز اٹھا رہا ہے، رکھ رہا ہے، تو بسم اللہ کو تکیہ کلام بنا لینا چاہیے ایک طرح سے لباس اتارتے وقت۔ اور پھر اسی طرح دائیں ہاتھ سے کھانا اور پینا چاہیے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، تو اگر بائیں ہاتھ سے آپ کھاتے ہیں تو شیطان بیچ میں شریک ہو جاتا ہے اور اس کو اپنا عمل کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ پھر مغرب کے وقت بچوں کو خاص طور پہ گھر سے باہر نہیں نکالنا چاہیے، کیونکہ مغرب کے قریب شیطان جنات جو ہیں وہ زمین پر پھیل جاتے ہیں اور اچکتے پھرتے ہیں۔ اب اس کا علاج کیسے کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان قرآن سے علاج کرے، قرآن شفا ہے، نافع علاج ہے۔ قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، کہہ دیجئے یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے خسارے میں ہی اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا ایک عورت حضرت عائشہ کا علاج کر رہی ہے، بیمار جو تھی یا ان کو دم کر رہی ہے، تو آپ نے فرمایا کتاب اللہ کے ساتھ اس کا علاج کرو۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں مدینہ میں کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر کچھ بھی نہیں تھا، وہ لوگ عام طور پہ بیمار نہیں ہوتے تھے، تو ایک حکیم کو پتا چلا کہ اس علاقے میں کوئی حکیم نہیں، تو وہ آ گیا کہ میں یہاں رہ کر لوگوں کا علاج کروں گا۔ 6 مہینے گزر گئے، اس کے پاس کوئی بھی نہیں آیا، کہ کوئی بیمار نہیں پڑا۔ تو آخر اس نے راز پوچھا کہ کیا وجہ ہے، اس نے کہا کہ اس وقت تک ہم نہیں کھاتے جب تک بھوک نہیں لگتی، اور جب بھی بھوک باقی ہوتی ہے تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ بہرحال اگر چھوٹی موٹی کوئی تکلیف ہوتی بھی تھی تو دم وغیرہ کر لیتے تھے لوگ، قرآن پڑھ لیتے تھے، مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھ لیا کرتے تھے، علاج ہو جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب اللہ کے ساتھ اس کا علاج کرو، یعنی قرآن میں سے پڑھ کر اس پہ دم کرو۔ اسی طرح کچھ غذائیں ایسی ہیں کہ جو علاج ہیں، جیسے کلونجی، آپ نے فرمایا کلونجی کے دانوں میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے، یعنی اس تیل پر دم کر کے انسان مریض کے متاثرہ حصے جو ہیں ان پر لگا سکتا ہے، مساج کر سکتا ہے، اور کلونجی کے دانوں پہ دم کر کے وہ پھر مریض کو کھلانا بھی چاہیے۔ اسی طرح شہد، یعنی صبح شام 1 چمچ شہد جو ہے اگر انسان کھائے نہار منہ، اور پھر اس کے بعد کچھ نہ کھائے کم از کم آدھا گھنٹہ، تو اس سے بھی جسم کے اندر سے زہریلے مادے نکلتے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ شہد میں شفا ہے، خالص ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفا 3 چیزوں میں، پچنا لگوانے میں، شہد پینے میں، اور آگ سے داغنے میں، اور میں اپنی امت کو آگ سے داغنے سے منع کرتا ہوں۔ تو اب شہد چاہے را پی لیں یا اس کو پانی میں ملا کے پی لیں، تو اس پہ بھی آپ دم کر کے رکھ سکتے ہیں اور اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفا تو صرف 2 چیزوں میں ہے، شہد لوگوں کے لیے شفا ہے اور قرآن دلوں کی شفا ہے۔ پھر آب زمزم، جس مقصد کے لیے اس کو پیا جائے تو اس سے شفا ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس تھوڑا سا بھی آب زمزم ہو، کوئی حج سے آنے والا یا عمرے سے آنے والا آپ کے لیے لائے، تو آپ اس کو ضروری نہیں کہ ایک مرتبہ سارا پی جائیں، آپ اس کو دوسرے پانی میں تھوڑا تھوڑا ملا لیں، وہ پورے پانی کا مزاج بدل جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ انہا مبارکتن انہا طعام طعم، کہ وہ بابرکت ہے اور کھانے والے کا کھانا بھی ہے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ زمزم کا پانی اس مقصد کے لیے جس کے لیے وہ پیا جائے،
اور اگر آپ وہاں جائیں اللہ کے گھر تو زمزم سے نہائیں. نیچے وہ جگہ بنی ہوتی تھی پہلے، اب مجھے نہیں معلوم، تو لوگ اپنے اوپر بھی بہاتے تھے. پیچھے کا صفا مروہ کی طرف سے جائیں نا باہر نکل کے، تو وہاں ٹیپس لگی ہوئی ہیں جہاں ڈائریکٹ زمزم آ رہا ہوتا ہے. بوٹل بھر کے لے آئیں اور اپنے اوپر تھوڑا 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 کر کے سارا بہا لیں. اس کو دم کر کے بھی نہا سکتے ہیں، اس سے بھی بیماری جاتی ہے. اور صبح شام اس کو پیا جائے. پھر اسی طرح دم کیا ہوا پانی جو ہے ناک میں ڈالنا اور جھاڑنا، یعنی ڈال کے اس کو جھاڑا جائے، کیونکہ یہ جگہ شیاطین کے بیٹھنے کی ہو جاتی ہیں. زیتون کا تیل استعمال کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کھاؤ اور اس کو لگاؤ، بے شک یہ مبارک درخت ہے. اچھا تو یہ ہے کہ شہد، زیتون کا تیل اور کلونجی کا تیل یا کلونجی کے دانے، ان کو انسان مکس کر کے رکھ لے اور اس میں سے ½ ٹی اسپون یا 1 ٹی اسپون صبح شام لے سکتا ہے یا ایک ٹائم لے سکتا ہے، کیونکہ ہر ایک کو ایک ڈوز نہیں چلتی. تو جو ان چیزوں کے ماہر ہوتے ہیں طب نبی کے، ان سے پوچھا جا سکتا، مشورہ کیا جا سکتا. یعنی یہ امیونٹی بڑھانے والی چیزیں، آپ اس میں سے پہلے تھوڑا لیں، آپ کو پچ گیا ہے پھر تھوڑا سا اور انکریز کر دیں، پھر تھوڑا سا اور کر دیں، پھر دیکھیں کہاں تک لمٹ ہے آپ کی. اس سے بھی انسان کے جسم کی بہت سی دردیں اور تکلیفیں جو ہیں وہ دور ہوتی ہیں. زیتون کا تیل صبح کے وقت پینا جو ہے یہ بھی بہت فائدے کا ہے. اور اب تو یہ بات بہت سننے میں آتی ہے نا کہ صبح سب سے پہلی چیز جو ہے یا آپ کوکونٹ کا آئل لیں یا زیتون کا لیں یا کوئی بھی آئل لیں، کیونکہ وہ لیور کی کلینزنگ کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل کھایا کرو. ڈائریکٹ بھی لے سکتے ہیں، اور اگر آپ کو مشکل ہے لینا تو آپ کسی چیز میں جیسے سیلڈ وغیرہ میں ملا کے بھی کھا سکتے ہیں. فرمایا زیتون کا تیل کھایا کرو اور اس سے تیل لگایا کرو، وَدَّهِنُوا بِهِ، یعنی مساج وغیرہ کیا کرو، کیونکہ وہ بابرکت درخت ہے. تو جسم پر زیتون اور کلونجی کا تیل الگ الگ وقت پہ ملا جا سکتا ہے، دونوں کو مکس کر کے بھی ملا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح تلبینہ کھانا، فرمایا تذهب ببعض الحزن، یہ کچھ غم بھی دور کر دیتا ہے. اجوا کھانا، 7 اجوا کھجوریں صبح کے وقت اگر کوئی کھائے تو اس سے بھی علاج ہوتا ہے. جس نے یہ کھجوریں کھا لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے زہر اور جادو کوئی نقصان نہیں دے گا. چونکہ اجوا ایک مہنگی کھجور ہے تو اگر نہ میسر ہو تو کوئی بھی کھجور شفا کی نیت سے کھائی جا سکتی ہے. پھر سنا مکی، اس کو سنوت بھی کہتے ہیں. صبح شام اس کا ایک چھوٹا چمچہ کھانا، جیسے حدیث میں آتا ہے سنا مکی اور سنوت کو لازم پکڑو، کیونکہ اس میں ہر بیماری کا علاج ہے سوائے سام کے. پوچھا گیا سام کیا تو آپ نے فرمایا موت. اچھا سنا مکی جو ہے یہ پیٹ صاف کرتی ہے، تو پھر ظاہر اگر زہریلے مادے آنتوں میں ہے، یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں تو اس سے انسان کو نجات ہوتی ہے. پھر ہجامہ، آپ نے فرمایا اگر تمہاری دواؤں میں کسی میں بھلائی ہے تو پچنا لگوانے میں یا شہد پینے اور آگ سے داغنے میں، اگر وہ مرض کے مطابق ہو، اور میں آگ سے داغنے کو پسند نہیں کرتا. یاد رکھیے غیر شرعی طریقہ علاج سے ممانعت اختیار کرنی چاہیے کہ انسان ایسے جادوگروں کے پاس جائے جو اس کو ایسی چیزیں کرنے کو کہے جو درست نہیں ہے. نشوبدہ بازو سے علاج نہیں کروانا چاہیے، اور حرام میں شفا نہیں ہے. اگر کوئی کہے کہ شراب لے آؤ، میں اس کے اوپر کچھ منتر پڑھ دیتا ہوں اور اس سے تم پیو تو ٹھیک ہو جاؤ گے، تو ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. پھر جادو کا علاج جادو سے نہیں کرنا چاہیے، یعنی کچھ لوگ جادوگروں کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہ ان کے جادو کا توڑ کرتے ہیں جادو کے ذریعے. اور پھر غیر شرعی جھاڑ پھنکار جو ہے جس کو نشرہ کہا جاتا ہے، فرمایا یہ شیطانی عمل ہے، کیونکہ اس میں جنات کی مدد طلب کی جاتی ہے، روحوں کو پکارا جاتا ہے. اسی کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو نہ جھاڑ پھونک کرواتے ہیں نہ پھال لیتے ہیں، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. تو یہ غیر شرعی جو نشرہ جو ہے یا غیر شرعی دم کے بارے میں ہے. جو شرعی دم ہے سورۃ فاتحہ پڑھ کر یا ویسے قرآن پڑھ کر کسی کے اوپر جھاڑنا پھونکنا، اس سے منع نہیں ہے. اور مثلا شیطان کو بگانے کا طریقہ آپ نے کیا بتایا؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ پڑھ کر فتکارا جائے، پھونک ماری جائے جس میں تھوڑی لعاب بھی ہو، تو یہ بھی تو جھاڑ ہو گئی. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے تو اپنے ہاتھوں پر معوذتین پڑھ کر پھونک مار کر سارے جسم کے اوپر اپنے ہاتھ پھیرتے تھے. جب کسی مریض کے پاس جاتے تو اس کے اوپر ہاتھ پھیر کر اس کے اوپر اللہ کا ذکر پڑھتے. یہی رقیہ ہوتا ہے، یہی دم ہوتا ہے. لیکن کاہنوں اور نجومیوں کے پاس نہیں جانا چاہیے اور تعویذ وغیرہ سے بچنا چاہیے. عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جھاڑ پھونک، تعویذ اور گنڈے سب شرک ہیں. جو صحیح والی جھاڑ پھونک ہے وہ منع نہیں ہے، جو نشرہ ہے اس کی بات ہو رہی ہے.
کہتے ہیں میں نے کہا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی قسم میری آنکھ بہتی تھی، میں فلاں یہودی کے پاس جاتی، وہ اس پہ دم کرتا، وہ ٹھیک ہو جاتی. تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا یہ شیطانی عمل ہے، شیطان اپنے ہاتھ سے اسے دھنساتا، جب تم اس پہ دم کراتی تو وہ باز آ جاتا. تمہارے لیے تو یہی کافی ہے کہ تم وہ دعا پڑھ لیا کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے کہ اے لوگوں کے رب اس تکلیف کو دور فرما، مجھے شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے علاوہ کسی کی شفا کچھ نہیں، ایسی شفا عطا فرما جو بیماری کا نام و نشان نہ چھوڑے. اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک اشف شفاء لا یغادر سقما. پھر اسی طرح جادو سے حفاظت کے لیے اور جادو کے علاج کے لیے سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ بہت فائدے کی ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ عرب کے قبیلوں میں سے ایک قبیلے کے پاس سے گزرے تو قبیلہ والوں نے ان کی ضیافت نہیں کی. کچھ دیر بعد اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا. قبیلے والوں نے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی دوا یا کوئی دم کرنے والا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ تم نے ہماری ضیافت نہیں کی، اب ہم اس وقت تک دم نہیں کریں گے جب تک تم ہمارے لیے اس کی مزدوری مقرر نہ کرو. یہیں سے راقی حضرات جو ہے وہ اس کی دلیل لیتے ہیں کہ راقی جو ہے وہ اجرت لے سکتا ہے. چنانچہ ان لوگوں نے چند بکریاں دینی منظور کر لی. پھر ابو سعید خدری سورۃ الفاتحہ پڑھنے لگے اور اپنا لعاب بھی اس جگہ پر ڈالنے لگے. اس سے وہ شخص اسی وقت ٹھیک ہو گیا، تندرست ہو گیا. چنانچہ قبیلے والے بکریاں لے کر آئے، لیکن صحابہ نے کہا جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیں ہم بکریاں نہیں لے سکتے. جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ مسکرائے اور فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہو گیا تھا کہ سورۃ فاتحہ سے دم بھی کیا جا سکتا ہے؟ ان بکریوں کو لے لو اور اس میں میرا حصہ بھی رکھو. یعنی خوش مزاجی سے آپ نے فرمایا، اور یہ اس لیے فرمایا گا کہ لوگوں کے دلوں کے اندر کراہت نہ ہو اس میں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ بعض راکی اس سے یہ دلیل بھی لیتے کہ وہ 40 بکریاں تھی اور راکی کو 40 بکریوں کی قیمت تک کی قیمت لینے کا جواز ملتا ہے. بہرحال اللہ عالم. پھر سورۃ البقرہ جو ہے اس کا پڑھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اس کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی اس پہ قابو نہیں پا سکتے. تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ روٹین میں روز سورۃ البقرہ کا کچھ حصہ پڑھتے رہنا چاہیے، جب پھر ختم ہو جائے پھر شروع کر لے، پھر یعنی اور کچھ نہیں تو روزانہ 2 پیجز، یعنی صفحہ ایک صفحہ ادھر ہوتا ہے ایک صفحہ ادھر. مصحف عثمانی میں آپ دیکھیں آیت پہ ختم ہوتا ہے نا صفحہ، 2 صفحے ہر روز پڑھ لیا کریں، مثلاً 4 صفحے ہر روز پڑھ لیں، 8 صفحے ہر روز پڑھ لیں تاکہ وہ برکت رہے. لگانا اور بات ہوتا ہے اور خود پڑھنا اور بات ہوتی ہے، کیونکہ اس میں تو صرف ہمارے کان سن رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم خود پڑھتے ہیں تو ہمارا دل دماغ سب کچھ پھر حاضر ہوتا ہے اس میں. لیکن سورۃ البقرہ کی کچھ آیات جادو کے توڑ کے لیے بڑی مؤثر ہیں. اس میں الف لام میم سے لے کر المفلحون تک، اس کے بعد واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان آیت نمبر 102 سورۃ البقرہ کی، پھر آیت نمبر 163 اور 164 وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، پھر آیت الکرسی، پھر آمن الرسول. تو اب دیکھیں زیادہ تر رکیہ تو یہی آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال قبل کتاب لکھی تھی، اس میں سے 2 آیتیں نازل کر کے ان سے سورۃ البقرہ کا اختتام کیا گیا. لہٰذا جس گھر میں 3 راتوں تک سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھی جائیں گی شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا، یعنی پھر وہ جادو وغیرہ کا اثر نہیں ہوگا انشاءاللہ. دیگر قرآنی آیات بھی ہیں جیسے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 18 اور 19 شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اس میں بھی توحید کی بات ہے. پھر سورۃ الاعراف آیت 54 سے 56 تک ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اور آیت 56 ہے ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. پھر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 117 سے لے کر 122 تک وأوحینا الی موسیٰ ان الق عصاک فاذا ہی تلقف ما یأفکون، جو آج لیکچر کے شروع میں آیات آپ نے سنی 117 سے 122 تک. پھر سورۃ یونس آیت 81 سے 82 فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین ویحق اللہ الحق بکلماتہ ولو کرہ المجرمون. پھر سورۃ طٰہٰ کی آیت وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ. پھر سورۃ المؤمنون کی آیت ہے أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. یہ آگے بھی ہے أَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ تک. المؤمنون کی آیت نمبر 115 سے لے کر 118 تک، 115 سے 118 یہ سورۃ المؤمنون. اور سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر ہے 69
69 اور یونس کی ہے 81 اور 82. پھر سورۃ صافات پہلی 10 آیتیں، پھر سورۃ الاحقاف 29 سے 33 تک، پھر سورۃ الرحمن 33 سے 36 تک، پھر سورۃ الحشر 21 سے 24 تک، یعنی آخری آیتیں جو ہے نا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل. پھر اس کے بعد سورۃ التغابن آیت 14 سے 16 تک، پھر ہے سورۃ الجن آیت نمبر 1 سے 9 تک، پھر معوذات قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، پھر کچھ مسنون دعائیں بھی ہیں. شہد کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اب آج کل تو جیسے شہد کی مکھیوں کو بھی وہ اس طرح سے نہیں ہوتا کہ شہد مکھی جا کے پھول سے جا کر لے، وہ رکھ دیتے ہیں کنسنٹریٹڈ سیرپ جس سے پھر وہ شہد بناتی ہیں، تو کیا وہ بھی اس میں آئے گا؟ اگر بالکل نہ ملے اصلی شہد تو پھر وہ بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ بہرحال شہد کی مکھی اسے پروسیس کرتی ہے اس شوگر کو، تو اس کی کیفیت بدل جاتی ہے. آپ نے کہا تھا کہ یہ جب جادو کرتے ہیں نا تو یہ روحوں کو بھی بلاتے ہیں، رائٹ؟ جن وغیرہ جو ہوتے ہیں، ناٹ انسانوں کے مری ہوئی روح ہیں، وہ نہیں. سازا ایک سوال پوچھنا تھا کہ اگر کسی کے اوپر جیسے جادو کا اثر ہو لیکن اس کو نہیں اندازہ کہ اس کے اوپر اثر ہے، اس کو اس کے اثرات محسوس ہو رہے ہیں، کوئی بیماری میں مبتلا ہو گیا، کسی پریشانی میں، اب وہ اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے ذکر اذکار، نماز، روزہ جو بھی اپنے طور سے کر رہا ہے، تو کیا ضروری ہے کہ وہ علاج کا سوچ کے ہی جادو کا علاج کیا جائے، یا وہ اپنے جو نارمل اپنے یعنی ذکر اذکار میں بھی اضافہ کر دیتا ہے تو اس سے بھی اس کا علاج توڑ ہو سکتا ہے؟ اس سے بھی توڑ ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ یہ سوچ کے کرے کہ مجھ پہ جادو ہوا ہوا تو میں جادو کا توڑ کر رہا ہوں. اگر ویسے بھی کیونکہ کبھی کبھی ذہن نہیں جاتا آپ کا کہ کوئی جادو کا اثر ہوگا، بٹ آپ کو اثرات محسوس ہو رہے ہوتے ہیں اس کے. لیکن جب آپ قرآن وغیرہ پڑھتے ہیں، جو بھی ایک میں ابھی انشاءاللہ اینڈ پہ بتانا چاہ رہی تھی، ابھی بتا دیتی ہوں، اس جو کہ آپ نے پوچھ ہی لیا، کہ رقیہ بھی کئی قسم کا ہے. طویل رقیہ بھی ہے جو گھنٹہ بھر کا رقیہ ہے، اور مختصر بھی ہے جس میں وہ میں کارڈ لانا بھول گئی تھی، سبز رنگ کا کارڈ ہے، شفا کی آیات، اس کے آگے یہ دعائیں بھی ہیں جو ابھی میں بولنے والی ہوں، اور آیات بھی. آیات میں کیا سورۃ الفاتحہ ہے، البقرہ کا پہلا یعنی المفلحون تک ہے، پھر آیت الکرسی ہے، آمن الرسول ہے، معوذات ہے، قل هو اللہ، اور وہ یہ بھی اتنا مؤثر ہے کہ اگر آپ کو کوئی شک ہے اس طرح کا، یا کوئی دوائی وغیرہ اثر نہیں کر رہی، یا آپ تھکے تھکے محسوس کرتے ہیں، تو آپ اپنے ہی ہاتھ پر پڑھ کے سورۃ فاتحہ اس طرح کر کے اپنے پورے جسم پر پھیر کے اپنے آپ کو جھاڑیں، پھر اس کے بعد سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع پڑھ کے پھر جھاڑیں، پھر اسی طرح یعنی ہر جو آیت ہے سورۃ البقرہ ہی کے اور پھر معوذات ہر دفعہ پڑھ کے جھاڑیں. آپ یقین کریں اگر آپ نے کیا نا تو آپ پہلے سے لازماً بہتر محسوس کریں گے. ایک دفعہ آپ کا اپنا ہاتھ ہی پھر گیا نا تو اسے ایک تو جسم کی سرکولیشن بھی ہو جاتی، دوسرا جب آپ اس کو جھاڑتے ہیں اس طرح کر کے تو آپ کو یوں لگتا ہے جس سے آپ سے کوئی چیز، کوئی نیگیٹو انرجی گئی ہے، اور آپ کو بہت اچھا فیل ہوتا ہے. یہ تو کبھی کبھار ایسا کر ہی لینا چاہیے، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اتنی اسپرٹس لو ہیں کہ کچھ لوگ پڑھ ہی نہیں سکتے، یا کچھ لوگ پڑھتے ہیں بس وہ بے یقینی کے ساتھ پڑھتے ہیں، آدھا دل سے پڑھا آدھا نہیں پڑھا. تو آپ دیکھیں جب ہم بیمار بھی ہوتے ہیں نا تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، ہم ٹوٹکے کرتے ہیں، گھر میں کرتے ہیں نا، چائے پی، لونگ والی چائے پی لو، ادرک والی چائے پی لو، ٹیبلٹ کھا لو، پین کلر لے لو، سوپ لے لو، یخنی پی لو، وغیرہ وغیرہ، یہ کام کرتے ہیں. اور جب نہیں کام چلتا پھر کیا کرتے ہیں، پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. تو بعض کا ڈاکٹر وہی چیز آپ کو بتا رہا ہوتا ہے جو آپ خود بھی کر رہے تھے. کس چیز کا فرق پڑتا ہے، پہلے آپ یقین سے نہیں کر رہے تھے، پہلے آپ بس تکے بازی کر رہے تھے نا کہ شاید اس سے ہو جائے، شاید، لیکن اب کیا ہے، ڈاکٹر نے بتایا اب تو یہ فائدہ دے گا ہی مجھے، یعنی ایک اور طرح کی فیلنگ آتی ہے. اسی طرح ایک بات آپ کسی ایک عام انسان کے منہ سے سنتے ہیں تو آپ پر اثر نہیں ہوتا، وہی بات ایک اسکالر یقین کے ساتھ کہتا ہے تو آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں. یعنی کہنے والے کے کہنے سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے، ڈائریکشن مل جاتی ہے ایک. اور پھر یاد رکھیے اس میں انسان کی نفسیات انوالوڈ ہے، انسان کی سوچ کا بڑا عمل دخل ہے، انسان کی جو کیفیات ہیں ان کا بڑا عمل دخل ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کے پاس آپ تھوڑی دیر بیٹھ جائے تو آپ ایک فریش فیل کرنے لگتے ہیں. اب مثال کے طور پر جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں وہ باتیں ہی تو کرتے ہیں، تو آپ باتوں سے کیوں ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو ایک سینس بناتی ہیں، پھر آپ کے اپنے جو کنفیوژن وہ دور ہونے لگتے ہیں، آپ اپنے آپ کو انالائز کرنے لگتے ہیں، پھر آپ اتنا بڑا پہاڑ جو بنایا ہوا ہوتا ہے وہ بالکل چھوٹا سا بنایا جاتا ہے کہ ہاں یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، میں نے کیوں اس کو اتنا ہوا بنایا ہوا تھا، میں اس چیز سے کیوں ڈر رہی تھی. تو بعض اوقات انسان جو چیز سوچتا رہتا ہے نا وہی ہونے بھی لگتی ہے. اللہ جانتا ہے اس کے پیچھے کیا حکمت ہے. جب ہم ایک بات سوچے جاتے تو وہ چیزیں
آج ہی میں سن رہی تھی کسی نے کہا کہ یہ بات ریسرچ بیسڈ ہے، یعنی صرف ایسی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ تیز گاڑی چلاتے ہیں ان کے ایکسیڈنٹس کم ہوتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو ڈرے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہیں میں ایکسیڈنٹ نہ کر دوں، کہیں میں ایکسیڈنٹ نہ کر دوں. وہ زیادہ ایکسیڈنٹ کرتے ہیں، کانفیڈنس نہیں ہوتا. تو یہ جو یقین ہے نا، یہ بڑی دولت ہے. جو کانفیڈنس ہے یہ بڑی دولت ہے. کسی انسان پر آپ کا اعتماد ہو تو اس کی چھوٹی سی بات بھی آپ کو لگ جاتی ہے، اور اگر کسی پر نہیں تو وہ بڑی بڑی بات بھی آپ کو سمجھائے تو آپ کہتے ہیں بس یہ تو باتیں ہی کرتا ہے، اس کی کیا بات ہے. یقین نہیں آتا آپ کو اس پر. اب دیکھیں ہمارا دین تو بنیاد ہی ایمان پر ہے. اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ. رسول پر ایمان لاتے ہیں تو ان کی ہر بات کو ہم سنت سمجھ کے، ثواب سمجھ کے، ریچول سمجھ کے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے اس کا تو یہ اور یہ فائدہ تھا، اور ہم پہلے سے ہی کر رہے ہوتے ہیں. اس علاج میں یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے، یقین کی بات. تو چند مسنون دعائیں ہیں، میں یہ بتا دوں ایک دفعہ. اور یہ جو کارڈ میں آپ کو بتا رہی تھی آیات شفا کا، یہ ایکچولی میں نے خود بہت چیزیں دیکھ کے پھر اس نظریے کے ساتھ اس کو میں نے بنوایا تھا کہ دیکھنے میں بھی چھوٹا، اٹھانے میں بھی، بیگ میں بھی رکھ سکیں، اور مختصر ہو اور اوتھینٹک ہو. تو اس میں یہ جو میں اس وقت آپ کو بتا رہی ہوں وہی دعائیں ہیں. اگر آپ اپنی نماز کی جگہ پہ رکھ لیں، یا کہیں بھی جہاں آپ کی نظر پڑتی ہو، یا کوئی بیمار ہو اس پہ جا کے پڑھ کے اس پہ دم بھی کر سکتے ہیں، یا اس کو دے سکتے ہیں، وہ اپنے لیے خود بھی پڑھ سکتا ہے. اسی طرح یہ کتاب ہے جادو، حقیقت اور علاج. اس میں کافی ڈیٹیل ہے. اگر انسان حقیقت معلوم کر لے تو پھر خوف زیادہ نہ ہو، اس سے نکل آئے، اور یہ یقین رکھے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا. یعنی جب بیمار کو یہ ہوتا کہ میں نے ٹھیک کوئی نہیں ہونا. جیسے وہ ایک بوڑھے کے بخار ہو گیا تھا تو آپ نے اس کو جب سمجھایا تو اس نے کہا کہ نہیں یہ تو مجھے قبر میں اتار کے ہی چھوڑے گا. تو آپ نے کہا پھر ٹھیک ہے. تو سوچ سے بھی بہت تعلق ہوتا ہے چیزوں. پازیٹیو سوچیں ہمیشہ. ایک اور دعا، اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. میں اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ پناہ پکڑتا ہوں جن سے آگے نہ تو کوئی نیک اور نہ ہی کوئی برا شخص بڑھ سکتا ہے. ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے بنایا، پیدا کیا اور پھیلایا، ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے، اور اس چیز کے شر سے جو اس میں چڑھتی ہے، اور اس چیز کے شر سے جسے اس نے زمین میں پیدا کیا، اور اس چیز کے شر سے جو اس سے نکلتا ہے، اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے، اور رات کو آنے والے کے شر سے، سوائے اس کے جو خیر کے ساتھ آئے، اے رحم فرمانے والے. یہ جو ہے جبریل علیہ السلام کی سکھائی ہوئی دعا ہے. ٹھیک ہے. ابو تیاح کہتے ہیں ایک آدمی نے عبد الرحمن بن خنبش سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کیا جب ان کے پاس شیاطین آئے. انہوں نے کہا شیاطین مختلف وادیوں گھاٹیوں سے اتر کر آپ کے پاس آئے، اور ان میں سے ایک شیطان کے ساتھ آگ کا شعلہ تھا جس کا ارادہ یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا دے. یعنی اتنے ڈھیر آ گئے، لیکن وہ مروب ہو گیا، خود ہی پیچھے ہٹنے لگا. اتنی دیر میں جبریل آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے محمد کہیے. آپ نے پوچھا کیا کہوں؟ انہوں نے کہا آپ کہیے یہ دعا، یہ پڑھیے. یعنی اگر ڈھیروں شیطان بھی آپ کے پیچھے لگ جائیں تو اس دعا سے بھاگ جائیں گے انشاءاللہ. اور اس میں پناہ لی گئی ہے اللہ کے سارے کلمات سے، سب کتابوں، یعنی قرآن اور اس کے علاوہ بھی جو کچھ ہے. اور پھر ہر چیز کے شر سے، جو اوپر سے آئے، جو نیچے سے جائے، رات کا شر، دن کا، ہر قسم کا شر، اور ہر طرح کے فتنے اور ہر طرح کے حادثے جو رات کو آئیں یا دن کو آئیں. تو یہ دعا بہت فائدے کی ہے، صبح شام کی دعاؤں میں آپ شامل کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک اور دعا بھی ہے، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنی کلہا ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ. میں اللہ کے عظیم چہرے کی پناہ پکڑتا ہوں جس سے عظیم کوئی اور چیز نہیں، اور اس کے مکمل کلمات کے ساتھ پناہ لیتا ہوں جن سے آگے کوئی نیک یا بد بڑھ ہی نہیں سکتا، اور اس کے تمام اسماء حسنی کے ساتھ پناہ لیتا ہوں جن کو میں جانتا ہوں، جن کو میں جانتا بھی نہیں ہوں. کس سے؟ ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے بنایا، پیدا کیا اور پھیلا دیا. بات ہی ختم، کوئی چیز بچی نہیں. کعب الاحبار کہتے ہیں اگر میں یہ چند کلمات نہ پڑھتا تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے ہیں. یعنی یہ حضرت کعب الاحبار جو ایک یہودی عالم تھے وہ پڑھا کرتے تھے، کیونکہ یہود بہت زیادہ جادو میں پڑ گئے تھے تو اس کا انہوں نے توڑ بتایا. پھر اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون
میں اللہ کے تمام کلمات کی پناہ میں آتا ہوں، اس کی ناراضگی سے، اس کے بندوں کی شرارتوں سے، شیطانوں کے وسوسوں سے، اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔ پھر اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے پورے پورے کلمات کے ذریعے اور ہر ایک شیطان سے اور ہر زہریلے جانور سے جیسے سانپ بچھو وغیرہ، اور ہر نقصان پہنچانے والی بری نظر سے۔ پھر 3 دفعہ شام کے وقت اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ پھر اسی طرح اگر آپ دوسرے کو دم کر رہے ہیں تو اللہم رب الناس مذہب البأس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاء الا انت شفاء لا یغادر سقما، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ پھر اذہب البأس رب الناس انت الطبیب وانت الشافی، اے اللہ جو لوگوں کا رب ہے تکلیف دور کر دے، تو ہی طبیب، تو ہی شفا دینے والا ہے۔ امسح البأس رب الناس بیدک الشفاء لا کاشف لہ الا انت، اے لوگوں کے رب اس تکلیف کو دور کر دے، شفا تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے علاوہ کہیں اور سے شفا نہیں مل سکتی۔ پورا یقین اور توکل اور بھروسہ اللہ پہ۔ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک، بسم اللہ ارقیک، میں اللہ کا نام لے کر آپ پر دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف پہنچائے، ہر نفس کے شر سے اور نظر بد سے، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، میں اللہ کا نام لے کر آپ پہ دم کرتا ہوں۔ بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین، اللہ کے نام کے ساتھ وہ آپ کو صحت دے اور ہر بیماری سے شفا دے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے، اور ہر بری نظر والے کے شر سے محفوظ رکھے۔ اور اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک 7 دفعہ پھر پڑھے، میں اللہ عظمت والے سے دعا کرتا ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے کہ وہ تمہیں شفا دے دے۔ تو یہ ہے علاج، آپ خود بھی کریں، اگر نہیں کام چلتا تو پھر کسی ماہر راقی سے بھی کروا سکتے ہیں علاج، لیکن توڑ اللہ کے کلام میں ہی ہے جو کہ جائز بھی ہے اور فائدہ مند بھی ہے، کیونکہ غلط طریقوں سے جادو کا توڑ جادو سے کرانا جو ہے یہ منع ہے، اور بعض اوقات وہ جنات کو اس طرح مدد کے لیے پکارتے ہیں کہ جس میں شرک کا پہلو بھی آ جاتا ہے۔ اچھا ایک بات یہ کہ جب آپ علاج کرا رہے ہو نا تو کسی سے ذکر بھی نہ کریں، کیونکہ شیاطین پھر اور ہوشیار ہو جاتے ہیں اور مزید اٹیک شروع کر دیتے ہیں بعض اوقات۔ استاد جی میں کوشچن بس پوچھ رہی تھی کہ نظر بد اور جادو سیم تھنگ ہے یا ڈفرینٹ ہے؟ نظر بد جادو الگ ہے، نظر بد الگ ہے، علاج ایک ہی ہے تقریباً۔ السلام علیکم استاذ جی وعلیکم السلام۔ میں تھوڑا سا لمبی بات کروں گی، ہو سکتا ہو جائے، لیکن یہ کہ یقین کے لیے سب کو میں آج ہی کا تازہ اپنا واقعہ سنانا چاہتی ہوں۔ جی سنائیے۔ میں انگلینڈ سے آئی ہوئی ہوں یہاں پر تو وزٹ کے لیے، تو آج میں آپ سے ملنے کے لیے آ رہی تھی، تو 2-3 دن سے میں یہ پروگرام بنا رہی تھی بہن کے ساتھ کہ مجھے لے چلو، تو میں ساتھ ہی اپنے اندر فیصلہ کر رہی تھی، کسی سے کوئی بات نہیں کی، کیونکہ 15 میں اسلام آباد گئی تھی آپ کے ادارے میں کورس کرنے کے لیے، تو میں وہاں 2 ماہ 3 ماہ رہی ہوں، تو تقریباً 3 سپارے ہمارے ہو گئے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ اچانک یہ ایک دن نا میرے ساتھ واقعہ پیش آیا کہ میں وہاں ٹوائلٹ میں گئی ہوں، تو وہاں پر نا مجھے جیسے ہی اپنے ہی یونیفارم میں ایک لڑکی نظر آئی ہے سامنے، تو اس نے مجھ سے سٹاپ کرا کے تو پوچھا ہے، تو کہتی ہے کہ آنٹی آپ سارے ایگزام دے رہی ہیں؟ تو میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں نا کچھ یعنی کہ عجیب چیز نظر آئی ہے، تو میں چونکہ کلاس چھوڑ کے آئی تھی، میں جلدی میں تھی، میں نے رکی نہیں اور اس چیز پہ میں نے بادر ہی نہیں کی، تو میں واپس چلی گئی اس کو یہ کہہ کے کہ جی میں دے رہی ہوں ایگزام۔ لیکن نیکسٹ ڈے سے ہی میرا پیٹ ایسے خراب ہوا کہ میری وہ دوبارہ علاج ہو ہی نہیں سکا۔ 3 ویک میں میرا 11 کلو سے زیادہ ویٹ کم ہو گیا، جہاں بھی میں گئی جو چیز بھی اندر کچھ جا ہی نہیں رہا تھا، یہاں تک کہ ڈاکٹر نے پھر مجھے یہی کہہ دیا کہ آپ واپس چلی جائیں، یہاں کا پانی آپ کو سوٹ نہیں کیا۔ میں اور میری بیٹی دونوں ہم تھے وہاں پر، تو بہت دکھ تھا میری بیٹی کو بھی چھوڑ کے آنے کا، مجھے بھی کہ بہت کوششوں کے بعد میں گئی تھی وہاں یہ کرنے۔ بہرحال میں واپس آ گئی مختصر، یہاں آ کے بھی بیٹی نے تو اللہ کا شکر ہے کہ کر لیا، آن لائن کر لیا، تو اس کا کمپلیٹ ہو گیا، میں نہیں کر سکی۔ پھر اس کے بعد چھوٹی موٹی یہ بقرہ وغیرہ اور عمران سورت کی میں نے کوشش کیے، لیکن وہ میرا نہیں ہو سکا۔ میں نے اس چیز پہ کوئی توجہ نہیں دی تھی، لیکن کچھ عرصہ سے میں یہ فیل کر رہی ہوں کہ تب سے مجھے ایسے لگتا تھا کہ میرے برین پہ جیسے ایک ڈھکن بند کر دیا جاتا ہے، میں وہ میمورائز نہیں کر پا رہی قرآن جیسے میں پہلے کرتی تھی، تو میں نے نہیں کیا۔ لیکن یہ اب کچھ وہم سا کہہ لیں، میں نے اس کو وہم ہی سمجھا، اور میں نے یعنی کہ نا یہ سوچنا شروع کیا کہ وہ کیا تھا، وہ مجھے ہر دفعہ پنچ کرتا تھا کہ وہ لڑکی، اس کی آنکھیں، وہ کیا تھا، وہ کون تھا۔
تو اب میں کچھ وہم میں آئی تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے ذکر کروں گی اس چیز کا کہ شاید مجھے کچھ ایسا اثر ہے کہ اس کے علاج کا، لیکن نظر بھی ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کی ایج زیادہ تھی عام بچیوں سے، تو انہوں کو اچھا آپ پڑھ رہی ہیں، آپ کس پارے ہو رہے ہیں، اسی وجہ سے میں کیونکہ شور نہیں تھی تو، لیکن یہ میں نے سوچا آپ سے ذکر کر کے آپ سے پوچھوں گی. لیکن آج صبح جب میں نماز کے بعد بیٹھی تو مجھے یہی آپ جو حدیث سنا رہی ہیں یاد آئی کہ وہ 70,000 جو کہ نہ جھاڑ پونچھ کرتے ہیں نہ کچھ. تو میں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، میں نہیں ذکر کروں گی، میں اللہ ہی سے وہ دعائیں کروں گی. جی سب سے پہلا کام یہی کرنا چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہی گائیڈ کر دیتا ہے انسان. لیکن میں اب اللہ کا اتنا شکر کر رہی ہوں، اتنا شکر کر رہی ہوں کہ وہ کیسے دلوں کو جانتا ہے کہ مجھے آج نہیں پتا تھا کون سی کلاس ہے، مجھے نہیں پتا تھا یہاں کیا درس ہوگا کیا نہیں ہوگا، مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا علاج ہی اللہ تعالیٰ آج مجھے دکھا دیں گے. میں اس کی شکر گزار ہوں. ہمارا کل کا ٹاپک جو ہے وہ نظر بد سے متعلق ہے، نظر بد کا علاج جو ہے. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو جناب آپ نے سنا آج کا ٹاپک، بہت انفارمیٹیو. کچھ آپ کہنا چاہیں سوال تو کہیے. جی جو بات کرنا چاہیں ہاتھ کھڑا کرتے جائیں اور اپنا نام لیں. ناظرہ سرتاج آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں، کہیے. باجی ٹاپک سے ہٹ کے کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں. ٹاپک میں ہی رہیں، اس کے علاوہ کوئی سوال ہے تو وہ پرسنل لکھ کے بھیج دیں ایڈمن کو یا میرے نمبر پہ، تو آپ کو جواب دے دیں گے انشاءاللہ. کیونکہ آج کل جو ٹاپک ہے نا اسی سے ریلیٹڈ کوئی بات ہے تو کریں. ہمارے پاس ٹائم کم ہوگا، 10 منٹ ہی ہیں، تو اپنے ریفلیکشنز آپ دینا چاہیں تو کہیے. عظما آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی، یہ استاذہ نے جس طرح سے ہمیں دعائیں بتائی ہیں، بشکر خدا کہ ان چیزوں پر عمل کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے توفیق بھی دے دی. میں اس میں چھوٹی سی ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ میرے والد صاحب پر جب بیمار ہوئے ہیں، بیک بون کا ان کا آپریشن ہوا تھا، علاج نہیں ہو رہا تھا اور علاج کے بعد بھی وہ تندرست نہیں ہو پائے تھے. تو کسی نے ہمیں بتایا، جیسے اب کہا جاتا ہے کہ وہ جب علاج نہیں ہوتا تو لوگ ادھر ادھر نکل جاتے ہیں، تو ہمیں بھی لوگوں نے بہت کہا تو ہم لوگ نکل گئے تھے. تو وہ کچھ نے ہمیں بتایا کہ ان پر جادو ہے. ہمارے والد بیٹھے ہوئے تھے چھت پر، تو وہاں اس وقت ان کے اوپر باریک باریک سکے جو ہوتے ہیں نا گول گول سے، وہ جیسے کسی نے جیسے چھینٹا سے نہیں مارتے ہیں، ایسے ہمارے والد صاحب پر گرے تھے. تو میرے والد صاحب اس کے بعد سے بہت شدید بیمار ہوئے. ہم نے غور ہی نہیں کیا، ہم نے بالکل نہیں ہمیں معلوم ہوا کہ یہ ہمارے والد پر کسی نے جادو کیا یا کچھ ہوا ہے. ہم لوگوں کو اس بات پر تھا ہی نہیں کہ ایسا ہوگا یا ایسا ہوتا ہے. تو آپ یقین جانیے کہ جب ہم لوگوں نے یہ پتا کروایا تو انہوں نے کہا کہ یہ اس 3 سال کے عرصے میں فوت ہو جائیں گے. تو میری جو سسٹر تھیں وہ بہت زیادہ درود شریف وغیرہ اللہ کی عبادت وغیرہ بہت زیادہ کرتی تھی. وہ بہت روئی. انہوں نے کہا میں ان چیزوں پہ یقین نہیں کرتی، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ دکھاؤں گی کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. اور انہوں نے وہ کیا. انہوں نے انہی دعاؤں کے ذریعے، انہی چیزوں کے ذریعے ہمارے والد کے لیے اتنی دعائیں کی، اتنی ان کے لیے عبادت کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں تندرستی دے دے. اور یقین جانیے کہ ان تمام چیزوں سے ہم لوگ بچ گئے ضرور تھے، گھبرا گئے تھے، چلے گئے تھے، مگر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ دکھایا اور ان چیزوں پر عمل کیا. اور میرے والد کو کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی زندگی دی کہ وہ چل نہیں سکے بیک بون کے بعد، مگر یہ ہے کہ ان کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی تھی. تو الحمدللہ آپ نے مصنون طریقہ اختیار کیا. اللہ نے یہ بھی ٹیسٹ ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بس بچا لیا، اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر شر سے بچائے. مہوش معشور آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جی مہوش اپنا میرا سوال ہے کہ اگر کسی کے گھر سے تعویذ وغیرہ نکل آئے، جیسے کسی پہ جادو کیا ہوا ہے یا کچھ اس طرح کا، تو ان کے گھر سے تعویذ نکل آئے، وہ کسی سے حساب پیدا کر کروائیں، تو کیا یہ جائز بنتا ہے یا یہ بھی غلط نہیں، طریقہ بس ہے؟ ان کو دبا دینا چاہیے، ان کو دبا دینا چاہیے، پانی میں بہا دینا چاہیے، صاف وغیرہ نہیں لگانا چاہیے اور کھولنا بھی نہیں چاہیے. بہتر یہی ہے. اس حوالے سے نا جادو کے حوالے سے ہم نے ایک پورا
پروگرام کیا تھا جو کہ الہدا کراچی کی فیس بک پہ اپلوڈڈ ہے. انشاءاللہ اس کو اگر آپ سنیں تو آپ کو مزید رہنمائی ملے گی. اور یہ جو کتابیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے نا اس میں بھی آپ کو انشاءاللہ رہنمائی ملے گی. تو اگر آپ اس کو کھولیں حساب لگائیں پھر بعض اوقات وہ کہتے ہیں فلاں نے آپ پہ جادو کیا ہوا ہے, پھر وہ کوئی ایسی چیزیں بتاتے ہیں تو بہتر ہے کہ ان کو نہ کیا جائے, بس ان کو تلف کر دیا جائے. جی اور پوچھیں. اور جیو آپ کچھ جیو کے نام سے آپ ہیں, آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ اپنا مائک کھولیں پلیز. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی میری والدہ تھی تو ان کا انتقال ہو چکا ہے, بٹ ان کا مطلب انتقال ہونے سے پہلے وہ مطلب 1.5 مہینے تک بیمار رہی, اس کے بعد انہوں نے خودکشی کر لی. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ وہ جب انتقال ہونے سے پہلے وہ بہت بیمار رہتی تھی. بیمار مطلب کیسے, وہ ایک جگہ بیٹھ جاتی تھی تو کسی کوئی نے بات کرتا تو سنائی نہیں دیتا تھا, بس ایک ہی جگہ کو گھورنا, بیٹھے رہنا, اور کھانا بنائے تو کھانا بنا کے اور چولہے پہ رکھ دینا, بھول جانا. ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ کوئی بیماری نہیں, کوئی بخار نہیں. پر کیا تھا پھر وہ اچانک سے پھر شب مراز کے 1 ہفتے بعد ان کا ایسے انتقال ہو گیا. پھر ان کو دیکھیں قرآن اب تو کچھ نہیں بتا سکتے نا, وہ تو جس وقت ہوتا ہے نا بس اب تو دعا کریں اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, اس لیے کہ جس وقت مریض کو دیکھا جاتا ہے نا اس وقت ساری اس کی کیفیات اور وہ سب دیکھ کے کیا جا سکتا ہے. بس آپ خود اب جو لوگ ان کے وارثین اور لواحقین ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں, اور اپنے لیے بھی صبح شام کی جو دعائیں ہیں نا یہ پڑھا کریں, یہ حصار بھی ہے ایک طرح سے. اور جو چلے گئے ہیں اب ان کے لیے پیچھے سے کیا کہہ سکتے ہیں کہ کیا تھا. تو مطلب پھر تھوڑے وقت کے بعد ایسے سپنے میں مجھے آیا کہ نہیں ان کے اوپر کسی نے کروا دیا تھا, گئے تھے جہاں پہ ان کی وہ طرف سے صدقہ کریں اور ان کی مغفرت کی دعا تو کریں. کچھ ایسا بھی ہو جاتا ہے کیا, اتنا ایکسٹریم ہو جاتا ہے کہ بندہ اپنے جان بھی ختم چلی ہو جاتا جاتی ہے, ہے؟ ذہنی مطلب توازن پلٹ جاتا ہے. آج آپ نے پڑھا نا مختلف قسم کے ہوتے ہیں تخیل میں, اور کچھ بھی ہو سکتا ہے, واللہ عالم کیا کہہ سکتے ہیں. علاج بھی کرانا چاہیے لیکن پہلے یعنی دنیاوی علاج بھی چیک کرنا چاہیے. بعض اوقات کچھ مسئلے مسائل ایسے ہوتے ہیں, اور بعض اوقات جب تمام علاج کے باوجود کچھ پتہ نہ چلے تو پھر کچھ ایسی چیز بھی ہو سکتی ہے. اللہ عالم کیا کہہ سکتے ہیں. شگفتہ آپ کہیے. شگفتہ امبرین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہم کہنا چاہ رہے تھے کہ ہمیں ان سب چیزوں سے ڈرنا نہیں چاہیے, اور اپنے جو بھی اذکار وغیرہ پڑھنے چاہیے, اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے, کیونکہ زیادہ ڈرنے سے یہ سب چیزیں اور زیادہ حاوی ہو جاتی ہیں. بالکل. دیکھیں انسان اشرف المخلوقات ہے. جو ہم نے سیشن کیا تھا نا جادو کے حوالے سے اور نظر بد کے حوالے سے, تو اس میں ہم نے مختلف جو راقی حضرات ہیں اور ان کے حوالے سے بھی ان کی سنوائی تھی آڈیوز, تو وہ ویب سائٹ پہ بھی اپلوڈڈ ہے الہدا کراچی کی, سوری ویب سائٹ جو farhadhashimi.com پہ بھی اس سیشن کے ساتھ آپ دیکھیں کہ وہ یہ کہتے ہیں, اس میں عبدالمتین ہاشمی صاحب ہوا کرتے تھے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ یاد رکھیں کہ اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے. ایسی کوئی بھی مخلوق ہو یا کچھ ہو جو ہمارے آس پاس کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو انسان کو اللہ کا کلام پکڑنا چاہیے اس سے وسیلہ, اور یہ کہنا چاہیے کہ ڈرنا نہیں چاہیے. اس لیے کہ ڈرتے ہیں تو ڈراتے ہیں, لیکن جو ہم دیکھیں گے آگے, ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے آج کافی پڑھا اور دیکھا کہ وہ سارے اقدامات کرنے چاہیے. مثلا طہارت کا بہت اہتمام کرنا چاہیے, اذکار پڑھنے چاہیے, جیسے اس میں تھا کہ بسم اللہ سے ہر کام کا آغاز کریں. یعنی ذکر کی کثرت جتنی آپ رکھیں گے نا اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا. اور اگر اللہ کے اذن سے کچھ ہونا ہے تو وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا تھا, لیکن اس کا بھی علاج پھر بتایا گیا تھا نا کہ کیا کرنا ہے. معوذتین, سورۃ الفاتحہ, معوذتین اور سورۃ البقرہ کی آیات اور آیت الکرسی, اس کا کثرت سے ورد کیا کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا. ماریا آپ کہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم میرا کوشچن تھا کہ ہم کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے کہ یہ جادو ہے یا نظر بد ہے. جی میم. انشاءاللہ اگلا سیشن جو ہے نا جو نیکسٹ ویک ہوگا وہ نظر بد پر ہے.
تو جب وہ سیشن آپ سن لیں گے نا تو پھر آپ کو جادو اور نظر بد کا فرق پتہ چلے گا انشاءاللہ. نظر بھی برحق ہے اور جادو بھی برحق ہے. تو نیکسٹ سیٹرڈے کا سیشن جو ہے وہ نظر بد پہ وہ سنیے گا, پھر انشاءاللہ امید ہے آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا. شہناز الہی آپ کہیے. جی السلام علیکم. میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہ رہی تھی یقین کے اوپر کہ میری ساس جب حیات تھیں تو ان کی آواز ماشاءاللہ بہت پیاری تھی, لیکن آہستہ آہستہ ان کی آواز نا بیٹھنے لگی. تو کسی نے ان کو بتایا کہ زیتون کے تیل کا آپ چائے کا ایک چمچہ پیجیے. دیکھیں اللہ کے حکم سے انہوں نے اس پہ اتنا وہ کیا, تقریباً پیا انہوں نے 1 مہینے لگ کے, الحمدللہ ان کی آواز بالکل واپس پہلے جیسی ہو گئی. اور مطلب اللہ, یہ یقین کی بات ہے نا کہ اللہ پہ یقین اور چیز پہ یقین کر کے آپ نہیں پیے, اس نیت سے پیے. جو بھی کہتے ہیں نا آب زمزم بھی اس نیت سے پیو جس بیماری کے تحت, تو دیکھیں اللہ میاں ہمارے پاس شفا گھر میں دے یہ گا. چیزیں پڑی ہوتی ہیں لیکن ہم بھول جی جاتے ہیں نا, ہمیں یاد نہیں رہتا. تو یہ یاد دہانی جی بھی ہے آج کے سیشن سے. چلیے میں لاسٹ کمنٹ بس لے رہی ہوں کیونکہ نیکسٹ سیشن پھر ہمارا ہے. ثنا فاطمہ آپ کہیے. جی باجی السلام علیکم. اصل میں نظر بد جو ہے وہ ہوتی ہے, پہلے میں مانتی نہیں تھی. تو تعلیم دین کی کلاس میں میرے ساتھ ہوا تھا کہ ایک آنٹی نے بولا کلاس کی سب سے جینیس لڑکی جو ہے وہ پیپر نہیں دے رہی. تو انہوں نے بولا اور میرے سر میں ایسا درد اٹھا, میں وہیں پر ہی گر گئی تھی. ماشاء اللہ کہنا چاہیے, جب بھی کسی کی تعریف کریں نا تو ساتھ کہیں ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, کیونکہ انشاءاللہ پھر اس سے نظر نہیں لگے گی. انشاءاللہ اس کو ہم اگلی دفعہ دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اچھا جناب, نیکسٹ سلائیڈ دکھائیے. آپ چیٹ میں لکھ سکتے ہیں, اور اگر آپ میں سے کوئی جواب دینا چاہے تو بتائیے کہ رقیہ عربی زبان میں ڈیش کرنے کو کہتے ہیں. کون بتائے گا آپ میں سے کس چیز کو کہتے ہیں رقیہ؟ بریرہ آپ بتائیں گی؟ جی رقیہ عربی زبان میں دم کرنے کو کہتے ہیں. گڈ. اور شرعی رقیہ سے مراد ڈیش آیات اور ڈیش سے ثابت شدہ دعاؤں کا مجموعہ ہے. اس میں کیا ہے؟ قرآنی آیات اور احادیث سے ثابت شدہ دعاؤں کا مجموعہ ہے. بالکل ٹھیک, ماشاء اللہ, بارک اللہ فی علمک. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں اور قرآنی آیات سے اگر رقیہ کیا جائے, کیونکہ رقیہ بہت لفظ استعمال ہوتا ہے نا, تو معلوم ہونا چاہیے اس کا معنی کیا ہے. جادو سے حفاظت کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں, یہ دیکھیں آپ کے اس میں آج ہم نے کافی چیزیں ڈسکس کی تھیں. ان کو ایک دفعہ پڑھیے, سمجھیے. طہارت کا خیال رکھنا, صبح شام کے اذکار کی پابندی کرنا, بیت الخلاء میں جاتے وقت دعا پڑھنا خصوصی طور پر, ہر کام بسم اللہ سے پڑھنا, اور مغرب کے وقت بچوں کو خصوصی طور پہ گھر سے باہر نہ نکلنے دینا, دائیں ہاتھ سے کھانا پینا. تو یہ کچھ چیزیں جادو سے علاج کے حوالے سے. قرآنی علاج آج کافی ڈسکس ہوئے. الہدا کراچی کے فیس بک پر یہ سب اپلوڈڈ ہے. ویب سائٹ farhatashmi.com پر بھی یہ PDF اس کی اپلوڈڈ ہے. لنک آپ کے ساتھ ہم شیئر کر دیتے ہوتے ہیں آپ کے گروپس میں, آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. قدرتی اشیاء سے علاج جو ہے وہ, جو غذاؤں سے علاج جو ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کر سکتے ہیں. احادیث دکھائیے جی. کافی احادیثیں جو آج بتائی گئی تھی وہ ہم آپ کے ساتھ سب گروپ میں شیئر کر لیں گے انشاءاللہ. آپ اور لوگوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیجیے گا. ساری بات یہ کہ احفظ اللہ یحفظ کا, تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اصل میں یہ بات ہے, اللہ کی جو باتیں مانیں گے تو انشاءاللہ اللہ بھی ہماری حفاظت فرمائے گا. سورۃ البقرہ کے بارے میں جو استاذہ نے کہا نا کہ روز کچھ پڑھنے کی عادت بنائیں, آپ 1 یا 2 پیج, اس ہفتے اس پہ عمل کی کوشش کریں. نیکسٹ بھی شیئر کیجیے گا کہ کیا آپ نے کیا, کوئی فائدہ ہوا. یہ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے آج کی جو آیات ہیں ان کی آج پچھلی دفعہ ہم نے آیت دی تھی, آج دعائیں زیادہ ہیں, آیت 1 ہے اور دعائیں کافی ہیں. ان کا ترجمہ انشاءاللہ آپ نے یاد کرنا ہے. حفاظت کی دعا کا یہ جو کارڈ ہے, یہ الہدا جو کراچی کا سیلز آفس ہے اور یا برانچز, وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں. اس کا لنک ان کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا گروپ میں, کہاں سے یہ آرڈر کر سکتے ہیں. یہ بہت اچھی دعا ہے, اس کو آپ, یہ پورے اسی طرح پوسٹر ہے, اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. دعائیں ایپ میں بھی موجود ہے. نیکسٹ دکھائیں جی. کتاب ہے یہ جادو, حقیقت اور علاج, الہدا کی پبلیکیشن ہے, یہ بھی آپ منگوا سکتے ہیں. اور جس کارڈ کی استاذہ بات کری تھی نا کہ آیت شفا کا کارڈ ہے, وہ یہ کارڈ ہے, چھوٹا سا پاکٹ سائز کارڈ ہے. تحفہ دینے کے لیے بھی بہت اچھا ہے. آپ مریض کے لیے کسی بھی مرض کے حوالے سے آپ
یہ اس کو گفٹ کر سکتے ہیں کسی کے پاس، اگر ہاسپٹل جا رہے ہیں، کسی کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، ساتھ یہ بھی لے جا سکتے ہیں. اس میں سے کچھ پڑھ کر وہاں اس پر دم بھی کر سکتے ہیں. دعائیں ایپ میں یہ سب دعائیں موجود ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں بھی جادو کے حوالے سے دعائیں موجود ہیں. ان کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ہم آپ کے ساتھ گروپ میں انشاءاللہ شیئر کر دیں گے عید الاضحیٰ کے موقع پر جو قربانی الہدا کی طرف سے جو بھی پروجیکٹ ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کر دیں گے. کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. اب آپ کا ہے پول ٹائم، اور انشاءاللہ ہماری ایڈمن شفق اس کو کنڈکٹ کریں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوور ٹو یو شفق. جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے ساتھ ہر کلاس میں کچھ نئے ساتھی ہمیشہ موجود ہوتے ہیں، تو تھوڑا سا میں ان کے لیے اس کے سٹیپس جو ہیں ان کو ریکیپ کر دیتی ہوں. بہت سارے لوگ تو ابھی اپنی اسکرین پر پولس کو دیکھ رہے ہوں گے. جو لوگ نہیں دیکھ پا رہے، وہ نیچے جو آپ کے آپشنز آ رہے ہوتے ہیں نا، جہاں پہ مائک چیٹ یہ سب آ رہا ہوتا ہے، وہاں پر 3 ڈاٹس ہوتے ہیں جس کے نیچے مور لکھا ہوتا ہے. آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس پولس کا آپشن آ جائے گا. یو جسٹ نیڈ ٹو کلک دیٹ. تو چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سوال پڑھتی جاؤں گی، آپشنز پڑھتی جاؤں گی. آپ نے میرے ساتھ ساتھ اس کوئز کو آج کرنا ہے انشاءاللہ. ٹاپک ہمارا تھا جادو سے حفاظت اور اس کے علاج کی دعائیں. پہلا سوال، ڈیش کو بھی جادو کی ایک قسم قرار دیا گیا ہے. آپشنز ہیں علم ارضیات، علم نجوم، علم طب. سوال نمبر 2 کو دیکھیے. اسلام میں جادو کرنے والے کی سزا ڈیش ہے، جلا وطنی، عمر قید یا پھر قتل. سوال نمبر 3 کو دیکھیے. ڈیش میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے. کیا کلونجی کے وہ دانے ہیں، اجوائن کی چٹکی ہے یا پھر انار کے دانے. سوال نمبر 4 کو دیکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفا 3 چیزوں میں ہے، بچنے لگوانے میں، شہد پینے میں اور آگ سے داغنے میں، اور میں اپنی امت کو ڈیش سے منع کرتا ہوں. کس چیز سے منع کیا؟ بچنے لگوانے سے، شہد پینے سے یا پھر آگ سے داغنے سے. سوال نمبر 5 کو دیکھیے. ڈیش کا پانی اس مقصد اور فائدے کے لیے ہے جس کے لیے پیا جائے. کیا وہ بارش کا پانی ہے یا پھر زمزم کا پانی. سوال نمبر 6 کو دیکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈیش کا تیل کھاؤ اور اسے جسم پر لگاؤ، اس لیے کہ وہ مبارک درخت ہے. تو وہ تیل کون سا ہے؟ کیا وہ زیتون کا تیل ہے، سرسوں کا تیل ہے یا پھر ناریل کا تیل ہے. سوال نمبر 7 کو دیکھیے کہ رقیہ شریعہ اس کا مطلب ہوتا ہے شرعی دم پڑھنا یا حدیث پڑھنا. سوال نمبر 8 ہے جادو کا مصنون طریقے سے علاج کرنے والا راکی اجرت لے سکتا ہے، اجرت نہیں لے سکتا. سوال نمبر 9 کو دیکھیے. جادو کے توڑ کے لیے مختلف لوگوں پر ڈیش مصنون طریقے کا علاج ہو سکتا ہے، صرف اور صرف ایک ہی یا پھر مختلف طریقوں کا علاج ہو سکتا ہے. آخری سوال دیکھیے. اپنے اوپر خود شرعی دم کرنا ڈیش فائدہ مند ہو سکتا ہے یا پھر فائدہ مند نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر کچھ ہم نے آپ سے سوال تھے جو کہ پوچھے، اور الحمدللہ مور دین 60% ساتھی جو ہیں وہ اس کو کر چکے ہیں. ہم تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں، ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے، اور پھر یہ کہ انشاءاللہ ہم ان کو لانچ کریں گے. آپ دیکھیں گے کہ جو آنسرز آپ نے خود سلیکٹ کیے ہوں گے نا، وہ نیچے وہ شو کر رہا ہوگا آنسر سلیکشن میں کہ آپ کا آنسر یہ تھا، میجورٹی کا یہ پول ہے، اور پھر اس کے اوپر ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ صحیح جوابات کیا تھے. تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے ریزلٹس کی طرف اور دیکھتے ہیں کیا رہے آج کے ریزلٹس. جی، ریزلٹس آپ کی اسکرین پر موجود ہیں. ہم نے آپ سے پوچھا تھا پہلا سوال کہ جادو کی ان سب تینوں آپشنز میں سے ایک قسم کس کو قرار دیا گیا ہے. تو صحیح جواب تھا علم نجوم. تو الحمدللہ 94% ساتھیوں نے صحیح جواب دیا. سوال نمبر 2 تھا کہ اسلام میں جادو کرنے والے کی سزا قتل ہے. الحمدللہ 86% ساتھی جو ہیں انہوں نے اس کا انتخاب کیا. 9% نے کہا کہ جلا وطنی ہے، کہ اس کو ملک سے باہر نکال دیا جائے تو نہیں، وہ پھر کہیں اور جا کے جو ہے یہ شر پھیلائے گا. تو حکم یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اور عمر قید بھی نہیں ہے.
پھر بھی جو اس کے ساتھ قیدی ہوں گے وہ اس سے ہیلپ لینا شروع کر دیں گے. تو پوائنٹ تو یہ ہے کہ بالکل اس کا جو ہے نا وہ خاتمہ کر دیا جائے کہ کوئی بھی اس کے ساتھ انگیج نہ کرے اس کام کے لیے نا. پھر دیکھیے کہ ہم نے آپ سے پوچھا تھا سوال نمبر 3 میں کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج کن دانوں میں ہے؟ تو 97% نے صحیح جواب دیا کہ وہ کلونجی کے دانے ہیں. تو آج ذرا کچن میں جا کے دیکھیے گا نا کہ کلونجی کے دانے کون سے ہوتے ہیں. یہ میں ان کے لیے کہہ رہی ہوں جو نہیں جانتے کہ کلونجی کے دانے جو ہیں وہ کیسے دکھتے ہیں. آگے دیکھیے سوال نمبر 4 میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفا 3 چیزوں میں ہے: پچنے لگوانے میں، شہد پینے میں، اور آگ سے داغنے میں، اور میں اپنی امت کو آگ سے داغنے سے منع کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو 89% جو ہیں انہوں نے صحیح جواب کا انتخاب کیا، اور 3% نے کہا کہ شہد پینے سے منع کرتے ہیں. تو نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ اسپیشلی کہا کہ جو ہے آپ صبح اور شام جو ہے وہ پئیں شہد نا. سازا نے کہا تھا نا کہ آپ ضرور پئیں، اس کو آپ کی امیونٹی انکریز ہوتی ہے، اور بھی اس میں کافی ایمنس بینیفٹس ہیں. اور پچنے لگوانے جو ہے بیسکلی ہو سکتا ہے اردو کا لفظ آپ کو معلوم نہ ہو، کپنگ، جو آپ کپنگ کراتے ہیں، تو یہ کہ کپنگ آپ کرا سکتے ہیں. آگے دیکھیے کہ زمزم کا پانی اس مقصد اور فائدے کے لیے ہے جس کے لیے وہ پیا جائے. تو الحمدللہ 94% جو ہیں وہ جانتے ہیں. بارش کا پانی جو ہے وہ اب اتنا ایسیڈک ہوتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس میں یہ بینیفٹس ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ جو ہمیں پتہ ہے وہ زمزم کے بارے میں معلوم ہے کہ اس کے اندر یہ افادیت جو ہے وہ پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیتون کا تیل کھاؤ، ٹھیک ہے، اولیو آئل، اور اسے جسم پر لگاؤ، اس لیے کہ وہ مبارک درخت ہے. تو الحمدللہ 100% جو ہے اس کا صحیح جواب دیا، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں مریض ہوتے ہیں یا کوئی جسم کی کمزوری کسی حصے کی ہوتی ہے، تو وہاں پہ اکثر زیتون کی ہی مالش کی جاتی ہے، اور لوگ جو ہیں اس کو کانسٹیپیشن کے لیے یا بہت سارے بینیفٹس کے لیے کھاتے بھی ہیں، پیتے ہیں، یعنی کہ زیتون کے تیل کو. آگے دیکھیے کہ رقیہ شرعیہ کا مطلب ہوتا ہے شرعی دم پڑھنا. تو یہاں پہ الحمدللہ 97% جو ہیں انہوں نے صحیح آنسر جو تھا وہ سلیکٹ کیا، اور اس کا بالکل مطلب حدیث پڑھنا نہیں ہوتا. سوال نمبر 8 کو دیکھیے کہ جادو کا مسنون طریقے سے علاج کرنے والا راکی اجرت بالکل لے سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہمیں ایک ایپیسوڈ ملتی بھی ہے جہاں پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو نیگیٹ نہیں کیا تھا. تو ہم اس کو اپنے پاس ٹھیک کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ واحد سوال ہے جس میں تھوڑی زیادہ کنفیوژن ہے آنسر میں. تو 75% جو ہے انہوں نے صحیح سمجھا، اور 25% نے کہا کہ اجرت نہیں لے سکتے. تو وہ بالکل اجرت لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جادو کے طور کے لیے مختلف لوگوں پر مختلف یعنی ڈفرینٹ جو طریقے ہیں ان سے علاج ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، صرف اور صرف ایک ہی علاج جو ہے وہ مسنون نہیں ہے. ٹھیک ہے، لاسٹ کویسچن کا بھی آپ سب نے 100% جواب دیا کہ اپنے اوپر خود شرعی دم کرنا بالکل فائدہ مند ہو سکتا ہے. تو الحمدللہ یہاں پہ ہمارے پولس کا ٹائم اینڈ ہوتا ہے. آپ سب سے انشاءاللہ نیکسٹ سیٹرڈے ملاقات ہوگی، سیم ٹائم 3:50 to 5 پاکستان ٹائم. اپنا خیال رکھیے گا، اور اپنی صبح شام کی دعاؤں کا خاص اہتمام کیجیے گا. دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.